کاز اینڈ افیکٹ اصل میں وہ یہ آرگومنٹ انہوں نے بنایا کیوں تھا؟ یہ آرگومنٹ انہیں قدرت خدا تعالیٰ کی قدرت کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا تھا کہ کاز اینڈ افیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتے، کیونکہ معجزات کا انکار کر رہے تھے معتزلہ۔ کیا جو یہ ڈیوائن انٹرونشن کی آپ نے بات کی، کیا اس کو صرف ہم محدود کریں گے انبیاء کے معجزات وغیرہ کے ساتھ، یا پھر اس کو کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، کسی بھی پیرائے، کسی بھی منٹ سیکنڈ کے اوپر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ غزالی مانتے ہیں ایک ہے نیسیسری کاز اور ایک ہے کانٹیجنٹ کاز۔ نیسیسری کاز سے تو کسی شرائط کو انکار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نیسیسری کاز صرف گاڈ ہے، ٹھیک ہے، اور نیسیسری کاز یہ ہے کہ چیز ہو گئی، آپ نے دیکھی، تو اشری نقطہ نظر یہ کہ وہ اس کی گاڈ کاز ہے۔ یہ مطلب میں سمجھا ہوں کہ the fate of the universe is entropy, everything is moving towards destruction, but something it might pile up at a particular place, keeps on piling up. زبردست زبردست. And then eventually it will happen what is about to happen, which is destined to happen. ہم زبان زبردست یہ بات زبردست، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے میرے آرگومنٹ سے زیادہ مضبوط آرگومنٹ خدا کی ایگزسٹنس کا دیا۔ گاڈ پارٹیکل کہنے والے سائنسدانوں کو ویسے نیچرل دوسرے ایتھیسٹ سائنسدان تو خیر بڑا سخت ناپسند کرتے ہیں، اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ ایک سپیچ میں ایک ایتھیسٹ سائنسدان کہتا ہے کہ اف یو کال اٹ گاڈ پارٹیکل دین آئی ووڈ لائک ٹو کال اٹ ڈاگ پارٹیکل، کہ میں اپنی نفرت، اپنے غصے کا ضرور اظہار کروں۔ کچھ سائنسٹسٹ نے اس کو گاڈ ڈیم پارٹیکل بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ادھر سے تو یہ آرگومنٹ نہیں آیا، پبلک کا ایک پاپولر وے ہے کہ یہ فریکشنز میں بہت باریک ہے، کسی ایک فریکشن کو چھیڑنے سے کائنات نہ ہوتی، اور 70 کے 70 میں کسی ایک فریکشن کو چھیڑنے سے کائنات نہ ہوتی، اور 70 تو میں نے بتایا ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کی کرو ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں بھی اور بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خدا اور اس کے وجود کو لے کر بہت سی ایسے سوالات اٹھائے گئے، ابھی بھی اٹھائے جاتے ہیں خیر، لیکن ان کی نوعیت مختلف طرح کی ہوتی رہی، یہاں تک کہ اینشنٹ گریک فلسفی کے اندر اس بات کا بہت کثرت سے ذکر ملتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ٹائم گزرا، ظاہر ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت کے بعد اسلامک تھیولوجی آئی، اور اس کے بعد ان تمام سوالات کو بہت ایک سسٹمیٹک وے میں بیان کیا گیا، ان دلائل کو آپ کو سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایکیڈیمیا کی دنیا آ گئی، اور اس ایکیڈیمیا کی دنیا کے اندر ہم نے کچھ ایسے دلائل کو کہہ لیں کہ فارمولیٹ کیا، اسکالرس نے کیا، اور ان اسکالرز نے اس کا بہت ایک اس طرح سے بیان کیا کہ جو کہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے شاید تھوڑا سا مشکل ہو۔ اسی غرض سے اور اسی مین وجہ سے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ایک ایسے ایکسپرٹ کو جو ہمیں ان دلائل کو، جو کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے دلائل، جو کہ فلسافیکلی پلس تھیولوجیکلی بہت ساؤنڈ دلائل ہیں، بلکہ وہ تو میں ان سے آخر پہ پوچھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کس طرف انکلائنڈ ہے ان دلائل کو لے کر، لیکن میں ان سے بیسکلی میں بذات خود بھی اور آپ بھی یقیناً سمجھ نہ جائیں گے ان دلائل کو۔ سب سے پہلے میں تعارف کروا دوں، ڈاکٹر ادریس آزاد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ فار دا فرسٹ ٹائم ٹو بی ہیئر۔ ماشاء اللہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایکیڈیمکلی تو یہ ڈسکورس ہے، بہت عرصے سے ہے، اور جن 3 دلائل کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس میں سب سے پہلے جو کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے فار گاڈز ایگزسٹنس، یہ ویسے تو ولیم لین کریگ کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے اس کو فارمولیٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی غالباً کلام کا جو ورڈ ہے وہ امام غزالی کی طرف اس کو منسوب کیا ہوا، تو اس کی کچھ نہ کچھ جڑیں، روٹس تو ان سے بھی ملتی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے اس کو سسٹمیٹک وے میں بنا کر پیش کرنے کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یا کتنا ضروری ہے کہ ہم ایسے فلسافیکل یا تھیولوجیکل آرگومنٹس کو فارمولیٹ کریں، اور عام عوام کو جاننے کے لیے بہتر کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کے لیے ضروری ہے، اور پھر آپ کو میں کہوں گا کہ آپ کائنڈلی اس آرگومنٹ کو تھوڑا سا ہمیں بتائیے۔ جی بہت شکریہ، عزت افزائی کے لیے آپ نے مجھے بلایا اسپیشل، تھینک یو ویری مچ۔ سوال پہلا آپ کا یہ ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ہیں، اس بات کے لیے میں علامہ اقبال کو کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اقبال کی جو کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے، اس کے تیسرے خطبے کا آغاز 3 دلائل سے ہوتا ہے، اور وہ 3 دلائل ہیں کاسمولوجیکل، ٹیلیولوجیکل اور انٹولاجیکل آرگومنٹس۔ اوکے، آپ نے چونکہ آج کے سیشن میں صرف کاسمولوجیکل کو رکھا ہے،
تو اس لیے ٹیلیولوجیکل اور انٹولوجیکل کے لیے آپ کو مجھے دوبارہ بلانا انشاءاللہ. ایبسلیٹلی. تو علامہ صاحب نے تو ان تینوں آرگومنٹس کو کرٹیسائز کیا. اچھا جی, انہوں نے کہا ہے اور انداز ان کا غزالی کا ہی تھا. امام غزالی نے بھی انکوہیرنس میں بیسیکلی تو آرگومنٹس کو کرٹیسائز کیا ہے نا. اچھا. یعنی جو امام غزالی کی کتاب ہے دی انکوہیرنس آف فلاسفرز، تحافت الفلاسفہ، اس میں انہوں نے اصل میں ابو علی سینا اور الفارابی نے جو گاڈ کی ایگزسٹنس پر آرگومنٹس دیے تھے ان کے خلاف آرگومنٹس دیے ہیں. یعنی وہ کتاب بیسیکلی ساری ابن سینا کے خلاف ہے اور الفارابی کے خلاف ہے. اس کا 17واں چیپٹر تھوڑا زیادہ کنٹروورشل ہے غالباً. جی 17واں چیپٹر جو ہے وہ غزالی کی طبیعت سے میچ نہیں کھاتا، اسی لیے اسی کو آپ نے یہاں پہ بلایا، ڈسکس کیا. میچ کیوں نہیں کھاتا پہلے میں ذرا یہ بات کروں. کیونکہ غزالی ہو یا سارے اشرائٹس ہوں، اشرائٹ، ان کا یہ موقف ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹس تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. یعنی وہ واحد ایسا ادارہ ہے اسلامی اسکولز میں، بلکہ پوری دنیا کے اسکولز میں، جو سرے سے کازیلٹی کو، کازیشن کو مانتا ہی نہیں ہے. اچھا. ان کا یہ موقف ہے، وہ اوکیجنلزم ایک نظریہ ہے جس کو مانتے ہیں، اور انہوں نے ہی وہ پیش کیا ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ جو غزالی کی اپنی جو اگزامپل ہے وہ میں دیتا ہوں کہ جب آگ کاٹن کو جلاتی ہے تو اس کو دیکھ کے ہمارا، اس کو تو یہ کہتے ہیں ہمارا وہم ہے کہ جب وہ اس کو جلاتی ہے تو اس کو دیکھ کے ہم یہ جب تاثر لیتے ہیں کہ یہ آگ نے جلایا. ان کا موقف ہے کہ یہ اوکیزن تھا ایک، اور اس اوکیزن پہ مینیفیسٹ ہوئی گاڈ کی ول، اور گاڈ نے ڈائریکٹ ہر اوکیزن پر انٹروین کرنا ہوتا ہے. اور اوکیزن جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہر وقت جاری ہے، جیسے ایک پارٹیکل کی ایگزسٹنس اور ڈس اپیرنس، وہ ایک اوکیزن ہے. اور اس اوکیزن میں گاڈ نے اپنی ول کے ذریعے چیز کو جو آرڈر دینا ہوتا ہے کہ ایسے کرو، تو نتیجتاً وہ ہو جاتی ہے، یعنی آگ لگ جاتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک ریلیشن ہے کہ کاز نے اس کو جلا دیا اور کاز تھی آگ. تو اشرائٹ تو سارے سرے سے کاز اینڈ ایفیکٹ ہی نہیں مانتے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ، اصل میں وہ یہ آرگومنٹ انہوں نے بنایا کیوں تھا؟ یہ آرگومنٹ انہوں نے قدرت، خدا تعالیٰ کی قدرت کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا تھا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتے، کیونکہ معجزات کا انکار کر رہے تھے معتزلہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور معجزات میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گاڈ جو ہے وہ سسٹم سے ہٹ کے، یعنی خدا جو ہے وہ اس میکینکس سے ہٹ کے جس کاز اینڈ ایفیکٹ کی ہے، کسی بھی وقت کائنات میں انٹروین کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی ایک چیز نے جس نے کاز میں آگے کوئی ایفیکٹ دینا تھا، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس کو بدل سکتا ہے، اور وہ کاز وہ ایفیکٹ نہ دے گی، کوئی اور چیز پیدا ہو جائے گی، یا کچھ اور نظر آ جائے گا، یا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. تو وہ کہتے ہیں بیسیکلی تو وہ تو گاڈ کا انٹروینشن ہے، نہ کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. تو سارے اشاعرہ نے کاز اینڈ ایفیکٹ کو ریجیکٹ کیا ہے. یہ مشہور بات ہے کہ اشری کازیلٹی کو نہیں مانتے. اب خلاف کیوں ہے 17واں چیپٹر غزالی کی جاتا؟ کیونکہ جب وہ خود کاز اینڈ ایفیکٹ کو نہیں مانتے. اور یہ بات میں عرض کروں، فرینک گریفل کا آپ نے نام سنا ہوگا. فرینک گریفل نے یہ اسی پوائنٹ کو غزالی پر اعتراض کے طور پہ اٹھایا کہ جب آپ مانتے نہیں ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کو، تو کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ میں آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کو کیوں لا رہے ہیں؟ تو اس کا تو ہم جب آپ نے دوسرے سوال میں پوچھنا ہے تو جواب دیں گے انشاءاللہ. تو امپورٹنس یہ ہے کہ اقبال نے بھی انہیں ریجیکٹ کیا، اور بہت سے دوسرے ایسے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو، ان فلاسافیکل آرگومنٹس کو گاڈ کی ایگزسٹنس کے لیے ریجیکٹ کیا. یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو خرق عادت ہے جو واقع ہوتی ہے، مطلب ایز اے ہول اگر میں دیکھوں، آپ سے سائنٹیفکلی پوچھوں، ایک تو ہم نے فلسافی تو اس کی کر لی ڈسکس، لیکن کیا سائنٹیفکلی از اٹ پاسبل کہ سائنٹیفک جو لاز ہیں، جس کو ہم آپ کہہ لیں کہ جو اپوزٹ سائڈ ہے، ان کی بھی تو بات کرنی چاہیے. جی بالکل. جو سیکنڈری کازالٹی کو پریفر کرتے ہیں، جو کہ ایک مین اسٹریم سائنٹیفک اپروچ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی ایک بہت اچھا سوال ہے، ضرور کیا جانا چاہیے تھا، اس کے بغیر تشنا رہتی بات. جب تک کلاسیکل میکینکس کا دورہ تھا تو دس پوائنٹ واز آلموسٹ امپاسبل کہ کوئی چیز اپنے کازیلٹی کے ریلیشن کو توڑ کر کوئی نئی جو جیسے خرق عادت ہے اس کا مظاہرہ کر سکتی ہے. یعنی جب تک کلاسیکل میکینکس کا دور تھا. پھر آ گئی کوانٹم فزکس. اب اتنا تو آپ نے بھی ڈاکٹر ہیں MBBS کے، کوانٹم فزکس پرابیبلٹیز کی تھیری. یعنی آپ نے
شروڈنگر ایکویشن کو یوز کر کے جو بتانا ہوتا ہے وہ ڈینسٹی ہے پرابیبلٹی کی. اب پرابیبلٹی تو کوئی چیز نہیں ہے, پرابیبلٹی تو کوئی ایگزسٹنگ مٹیریل نہیں ہے, ایون کہ پرابیبلٹی تو انرجی بھی نہیں ہے, پرابیبلٹی تو پرابیبلٹی ہے, جس کا مطلب ہے جسٹ بنچ آف امکانات جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے تو ڈینس ہو گئی ہے. تو کوانٹم فزکس میں جب سے پرابیبلٹی آئی ہے تو کاز اینڈ ایفیکٹ آلریڈی کوانٹم فزکس میں متاثر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو 50% چانس ہے کہ یہ ہو جائے گا اور 50% چانس ہے کہ یہ ہو جائے گا, یہ بیسک پریکٹیکل فزکس ہے کوانٹم فزکس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے قواعد سے ہٹ کے کچھ نیا ہو جائے, تو اب تو اس میں فزکس بڑی اچھی طرح سے ولنگ ہے اس کو ماننے کے لیے, یہاں تک بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ جو ہمارا ریلم ہے اس میں کاز اینڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ ایک پرنسپل ہو, کوئی اور ریلم کسی اور پلانٹ کا یا کسی اور گلیکسی کا ایسا بھی ہو سکتا ہے, یا کسی اور یونیورس کا کہ جہاں پہ سرے سے کاز اینڈ ایفیکٹ بیسک پرنسپل ہی نہ ہو, کوئی اور ہو. یعنی وہ چیز جس کو وہ ایک بہت ٹھوس قانون سمجھتے تھے, ایٹ لیسٹ اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اور بہت سے ایسے فزسسٹس ہیں جو یعنی وگنر, بوہر, جو آلریڈی یہ بات مانتے ہیں کہ اب تو جی پرابیبل ہے کائنات, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی وقت آپ ایک ٹوپی میں سے خرگوش بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ اب جو ہے نا موجودہ فزکس میں یہ چیزیں اب کافی حد تک ان کے لیے جگہ بن چکی ہے. اچھا, تھوڑا سا حالانکہ ایک ٹیکنیکل بات ہے اور آپ صحیح ظاہر ہے کہ پوچھی جا سکتی ہے کہ بیسکلی آپ نے یہ بتایا کہ ٹھیک ہے وہ اگر ہم اس کو ایک کنسیڈر کرتے بھی ہیں اس آرگیومنٹ کو, لیکن کیا جو یہ ڈیوائن انٹرونشن کی آپ نے بات کی, کیا اس کو صرف ہم محدود کریں گے انبیاء کے معجزات وغیرہ کے ساتھ, یا پھر اس کو کسی بھی وقت, کسی بھی ٹائم, کسی بھی پیرائے, کسی بھی منٹ سیکنڈ کے اوپر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ اب الگ کویسچن ہے, کیونکہ جب آپ فزکس کی اور پرابیبلٹیز کی اور کوانٹم کی بات کریں گے تو وہاں تو انبیاء کا کوئی ذکر نہیں آئے گا, وہاں تو یہی مانا جائے گا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اور جب آپ ایز اے مسلم بات کریں گے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء سے معجزات اور اولیاء سے کرامات جو ہیں وہ سرزد ہو جاتی ہیں, اور اس لیے ہم ایز مسلم تو یہ مان لیں گے کہ ہوتا ہے. مگر ایک بات اور جو کوانٹم فزکس کے آپ کے آڈینس کو سننی چاہیے وہ یہ ہے, کوانٹم فزکس کا جو بیسک پرنسپل ہے, جو جس سے کوانٹم فزکس پہلے دن آغاز ہوئی تھی, اس کا نام ہے ڈبل سلیٹ ایکسپیریمنٹ. آپ نے بھی بڑا ذکر سنا ہوگا. اب اس ایکسپیریمنٹ کے بعد یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آبزرور جو ہے, شاہد جو ہے, ناظر جو ہے, ویور جو ہے, وہ بڑا مین کیریکٹر ہے. اور اس کا کیریکٹر کیا ہے کہ observe as soon as an observer observes the wave function, it collapses. اب جب آبزرور کا اتنا بڑا کردار آ گیا ہے, وہ کانشیس آبزرور ہے یا نہیں یہ تو الگ بحث ہے نا, کہ آبزرور ایک پارٹیکل بھی ہو سکتا ہے, بے شک ہو سکتا ہے, لیکن پھر وگنر جیسے سائنسدان اور بوہر جیسے سائنسدان بھی تو ہوں گے جو بہت بڑے نام ہیں اور نوبل پرائز ونر ہیں, اور وہ کہیں گے نہیں, اصل آبزرور بیسیکلی کانشیس ہے, وہ پارٹیکل کا بھی جو ایکشن ہے وہ کانشیس آبزرور نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ آبزرور ہے. تو اس میں تو خیر ایک کنٹروورسی ہے اور وہ چل رہی ہے, لیکن بیسیکلی جو میں بات بتانے لگا تھا کہ ایک نئی بات آپ کے آڈینس کو سننی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ایز سون ایز این آبزرور observes the wave function, it collapses. تو ہم بہت پہلے کہا کرتے تھے اولیاء کے بارے میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وہ جب کسی پہ اپنی نظر کرم ڈال لیں تو اس کی دنیا بدل جاتی ہے. ایز سون ایز دے جسٹ observe the person, اور کوئی اس کے بارے میں وہ نہ دعا مانگے نہ کچھ کریں, اس کو دیکھ لیں, دیکھنے کے انداز میں ظاہر دعا خود ہوگی کہ کسی کو تو پیار سے دیکھیں گے تو کسی کو تو اس وقت جو وہ جس طرح سے دیکھیں گے اس کا ایفیکٹ جو ہے ان پہ پڑ جائے گا. تو یہ ہمارا اس وقت عقیدہ ہے, ابھی بھی ہمارا مسلمس کا عقیدہ تھا. لیکن اس کے برعکس جو کوانٹم فزکس ہے وہ بھی تو سیم یہی بات کر رہی ہے. سو یہ کوانٹم فزکس کہہ رہی ہے کہ ایز سون ایز یو آبزرو دا ویو فنکشن یو کولیپس اٹ. تو اس کا مطلب یہ بات سننے کی تھی کہ کوانٹم فزکس اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آبزرور بیسیکلی ریالٹی کو بدل رہا ہے, صرف آبزرو نہیں کر رہا. جب بھی وہ آبزرو کرے گا ریالٹی بدل جائے گی. اور یہ کوانٹم فزکس کا ایک 100% ٹرو فیکٹ ہے, اس سے کوئی کسی کوانٹم فزکس کے سائنسدان کو انکار نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, بیفور وی موو ٹو دا نیکسٹ کویشچن, ایک چھوٹی سی بات جو کہ کہہ لیں کہ ایک لے پرسنس کویشچن ہے, وہ کہ آپ نے ایک بات بتائی فلاسافیکلی جو بھی ایک اسٹینس ہے, ٹھیک ہے, ویل گراؤنڈیڈ اسٹینس ہے, لیکن ہاؤ کین این افیکٹ اکر وداؤٹ اے کاز؟ Very lay person's question, but I think it's important.
یہ تو غزالی سے پوچھنا چاہیے نا آپ کو کہ وہ، یا اشعریوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیسے کہتے ہیں. اور پھر اس سوال کے جواب کے لیے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس سوال کا بھی جواب ساتھ ہی دے دوں کہ جب غزالی نے کہا، یعنی کاز 17ویں ڈسکشن میں کہا کہ کاز جو ہے وہ ہے، اور باقی ساری میں کہا کہ وہ نہیں ہے، یا سارے شرائط سے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو اس کو بھی مجھے اسی میں ایڈریس کرنا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اب جب یہ سوال فرینک گریفل نے اٹھایا تو اس کا میرے ذہن میں جو جواب ہے، میں نے کسی کو پڑھا نہیں اور لوگوں نے دیے ہوں گے جواب اس سے، وہ بڑا سمپل اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا جواب ہے. وہ جواب یہ ہے کہ بھئی غزالی نے کیا کہا ہے. غزالی نے کہا ہے کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ میں، جی، when a thing starts to becoming, when a thing begins to becoming, when a thing begins to become، جب وہ کوئی چیز شروع ہوتی ہے، آرگومنٹ یہ ہے، تو ضرور اس کی کوئی کاز ہوتی ہے. یعنی یہ تو غزالی نے اپنے آرگومنٹ کے خلاف یہاں سے تو لے لیا نا، لیکن اس کو بھی اپنے آرگومنٹ کے خلاف لیتے ہوئے اتنی احتیاط غزالی نے کی ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں اپیرنٹلی ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جو چیز شروع ہوئی ہے، ایک کاز ہے جس نے اس کو شروع کیا ہے، یہ اپیرنٹلی ہمیں نظر آتا ہے. وہ مانتا نہیں ہے اس کو کہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک. یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. اس کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یونیورس بگین، تو کائنات شروع ہوئی، تو دیر مسٹ بی اے کاز، کیونکہ جو بھی چیز شروع ہوتی ہے اس کی ایک کاز ہوتی ہے. جب وہ کہتا ہے غزالی کہ یونیورس بگین، تو اس کی دیر مسٹ بی اے کاز، تو اس کی اس لیے فرینک گریفل کی دلیل غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ غزالی اپنے ہی ایک اور آرگومنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. غزالی مانتے ہیں ایک ہے نیسیسری کاز اور ایک ہے کانٹیجنٹ کاز. نیسیسری کاز سے تو کسی اشرائٹ کو انکار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نیسیسری کاز صرف گاڈ ہے، اور نیسیسری کاز یہ ہے کہ چیز ہو گئی، آپ نے دیکھی، تو اشری نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس کی گاڈ کاز ہے. تو نیسیسری کاز تو وہ ہر چیز کے بارے میں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آگ نے کاٹن کو جلایا تو یہ کاز تو نہیں ہے جو اپیرنٹ ہے، بٹ این ادر کاز ہے اس کام کی، اور وہ گاڈ کی ول ہے. یعنی کاز از دا ول آف گاڈ، کہ گاڈ نے آرڈر دیا کہ جل جا کاٹن، تو وہ جل گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں میں تو آلریڈی ایک ایسی کاز کا ذکر کر رہا ہوں جو اس ٹیمپرل سیریز میں نہیں آتی، بلکہ باہر سے آتی ہے، کہ اللہ اوپر سے اپنی قدرت کے تحت ہر شے کو ہر وقت کر رہا ہے. ایک پارٹیکل بھی اللہ پیدا کر رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا اشعریوں کا نظریہ جواہر، ایٹمزم، اشرائٹ ایٹمزم. یہ آپ کے آڈینس کے لیے ایک دلچسپی کی بات ہوگی کہ کوانٹم فزکس سے 1100 سال پہلے جس جوہر کو پیش کیا اشعریوں نے، وہ کوانٹم فزکس سے آلموسٹ اتنا، یعنی 70% میچ کرتا ہے، جبکہ ایٹمزم تو اس سے پیچھے جائیں گریس میں تو وہاں پہ ڈیموکریٹس نے بھی دیا تھا، اور لوگوں نے بھی یہ دیا ہے، وہ بالکل اور چیز ہے. تو ان میں جو مماثلت ہے پہلے وہ دیکھ لیں. آپ نے پڑھا ہوگا FSC میں، کوانٹم فزکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ 3 چیزوں کے پلانکین سکیلز ہوتے ہیں. ایک پلانکین سکیل ٹائم کا ہے 10⁻⁻45 سیکنڈ جی. ایک پلانکین سکیل لینتھ کا ہے 10⁻33 سیکنڈ، سینٹی میٹر. ایک ہے لینتھ کا، اسپیس کا ہو گیا، ایک ٹائم کا ہو گیا. ایک ہے کوانٹم پلانکین سکیل ایکشن کا، اس کو کہتے ہیں انرجی کا، یہ اماؤنٹ اتنی انرجی کی، وہ بھی پلانکین سکیل ہے. اب دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے کہ 1100 سال پہلے اشعریوں نے یہی 3 سکیل، بلکہ انہوں نے تو 3-4 اور سکیل بھی بتائے تھے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہی 3 سکیل سب سے ٹاپ لسٹ میں رکھے. انہوں نے کہا ایک جوہر ہوتا ہے وقت کا، ٹائم کا، ایک جوہر ہوتا ہے اسپیس کا، اور ایک جوہر ہوتا ہے عمل کا، اس کو کہتے ہیں جوہر حرکت. اور وہ کہتے ہیں کہ جوہر حرکت، اگر مثلا مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک بلڈنگ ہے بوسیدہ پرانی اولڈ کھنڈر، تو اشعری کہتے ہیں کہ اس میں حرکت کے جوہر کم ہیں، اور سکون کا بھی اس کے مقابلے میں جوہر ہوتا ہے، تو سکون کے جوہر اس میں زیادہ ہیں. یعنی یہ ان کا ایک فارمولیشن آف ایٹمزم ہے. اسی طرح ایکشن کا، عمل کا جوہر ہے، اور دوسری جو مماثلت ہے ان کی، تینوں جوہر مل گئے. پھر جو دوسری مماثلت ہے ان کی وہ یہ ہے کہ پہلے دوسری مماثلت سے پہلے مجھے بھول نہ جائے، یہ نقطہ بھی سن لیں. جی ضرور. اشعری کہتے ہیں کہ دراصل
جوہر ہر لمحہ نئے پیدا ہو رہے ہیں. جس ٹائم کے ایک جوہر میں جو پلانکین اسکیل کے اسٹینڈرڈ کا ہوگا، یعنی آپ سمجھیں اس نے غزالی نے تو نہیں 10⁻⁵ کہا، لیکن آپ سمجھیں کہ ان کا جوہر بھی اشریوں کا بھی اتنا ہی باریک ہے. تو ٹائم کا جب اتنا چھوٹا لمحہ گزر رہا ہوگا جو پلانکین اسکیل کا ہوگا، اسی ٹائم کے لمحے میں دوسرا ایٹم جو دوسرا جوہر ہوگا ایکشن کا یعنی انرجی کا، تو وہ نظر آئے گا ایک پارٹیکل، لیکن اس لمحے کے ختم ہو جانے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، اسٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی کائنات میں جوہر کبھی بھی کوئی جوہر کبھی ایک لمحے سے زیادہ اسٹیبل نہیں ہے اشریوں کے نزدیک. تو ہمارا یہ جو جسم ہے یہ کیسے ایسے سسٹین کر کے ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو تو ہر پل کے بعد ایک بار ختم ہونا چاہیے اور پھر پیدا ہونا چاہیے. تو یہ اگر سوال اشریوں سے کیا جا سکتا ہے تو ایگزیکٹلی سیم کوانٹم والوں سے بھی تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوانٹم فزکس میں کہا جاتا ہے کہ ایک الیکٹرانک شیل اور دوسرے الیکٹرانک شیل کے درمیان جو گیپ ہے، اس گیپ میں پارٹیکل جمپ یا طفرہ، جس کو نظام نے طفرہ کہا ہے، وہ بھی اشری ہے. تو وہ جمپ کے الفاظ پرانے زمانے کے لوگ بولتے ہیں کہ وہ یہاں سے یہاں تک جمپ لیتا ہے الیکٹران اور وہ ٹریورس نہیں کرتا. اچھا. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. امپورٹنٹ کس لیے کہ جب ہم ایک گیند کو آسمان کی طرف پھینکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریورس کر رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسپیس کے ہر پوائنٹ میں سے کراس کرتی ہوئی وہاں گئی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریورس کر رہی ہے. اسی کی انالوجی پہ اسکول ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے کہ جب گراؤنڈ شیل ہے، کیا کہتے ہیں اسے، گراؤنڈ اسٹیٹ ہے، اس سے جب ایٹم نظر آتا ہے کہ اب یہاں پہ ہے، الیکٹران نظر آتا ہے کہ اب یہاں پہ ہے، اور پھر جب نظر آتا ہے کہ اب وہ ایکسائٹیڈ اسٹیٹ میں آ گیا، یعنی پہلے یا دوسرے شیل میں، تو کوانٹم فزکس متفق ہے بالاتفاق رائے اس پر کہ درمیان میں اس کا ٹریورژن نہیں ہے، اور اس لیے درمیانی جگہ جو ہے ایگزسٹنس وہاں پہ نہیں ہے. تو کیا ہے، ویکیوم ہے یا خالی ہے یا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ جو سوال کبھی اس نے اٹھایا تھا ایک پارمینیڈیز، زینو آف ایلیا، بہت مشہور ہے اس کے پیراڈاکس، تو یہ اس کے سوال سے ملتا جلتا ہے کہ اگر آپ ایک لمحے میں، اشریوں کے انداز میں، ایک لمحے میں ایک نقطے پر کھڑے ہیں جی، اور دوسرے لمحے میں آپ دوسرے نقطے پر کھڑے ہیں، تو پہلے اور دوسرے نقطے کے درمیان کیا کوئی لمحات نہیں ہیں؟ اور اگر کوئی لمحات نہیں ہیں تو آپ اس وقت کہاں ہیں؟ یعنی یہ پرانا سوال تھا، یہ اس کا زینو کا، کہ اس کا مطلب ہے ایگزسٹنس، موومنٹ پاسبل نہیں، پیراڈاکس ہے نا، پیراڈاکس ہے. تو اس نے انہوں نے کہا، غزالی نے، کہ ایسا ہی ہے کہ اس میں ہم نہیں ہیں. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ جب ہم ماؤس پوائنٹر کو دیکھتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پہ تو ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، کہ کچھ پکسلز ایک جگہ کے روشن ہیں. جب ماؤس پوائنٹر وہاں سے حرکت کر کے موو ہو جاتا ہے تو وہ جو روشن تھے وہ اب نہیں ہے روشن، اور دوسری جگہ پہ جب پہنچ گیا ہے تو درمیان میں جہاں جہاں سے گزرتا گیا ماؤس پوائنٹر، وہاں سے کرسر، وہاں سے وہ روشن ہوتے گئے اور بجھتے گئے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچ کے رک گیا تو وہاں پہ پھر وہ روشنی اس کی رک گئی. یہ انالوجی میں نے ہی گھڑی ہے، لیکن یہ انالوجی میں اس کے لیے دیتا ہوں کہ غزالی یا اشری یا خود کوانٹم اب ہماری ایگزسٹنس کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھتی ہے کہ ہم ایک بہت سی باریک سے وقت میں نان ایگزسٹنٹ ہیں، کیونکہ الیکٹران جو ہے وہ نان ایگزسٹنس ہیں ایک شیل اور دوسرے شیل کے درمیان، دوسرے شیل اور تیسرے شیل کے درمیان، تیسرے اور چوتھے کے درمیان. تو خود کوانٹم فزکس آلریڈی اس مسئلے کو ابھی تک، میں آپ کو ایک عرض کروں، ہائزنبرگ کا بڑا مشہور نام ہے جنہوں نے ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل دیا. ان کا ایک واقعہ ہے کہ جب انسرٹینٹی پرنسپل انہوں نے دیا تو اس شام وہ ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پارک میں دیواروں والا پارک تھا جیسے ہمارا شالامار باغ ہے، اور باہر سے جنگلے کھلے وغیرہ نہیں تھے. تو اس کے دیواروں میں دروازے لگے ہوئے تھے، اور دیوار تھی، پھر دروازہ، پھر دیوار، پھر دروازہ. اب وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس مسئلے کو کیسے بیان کروں، اسی سوچ میں لگا ہوا تھا کہ شام ہو گئی اور اندھیرا ہو گیا. جب اندھیرا ہوا تو باہر سے ایک گاڑی گزری، اور اس وقت گاڑی بگھی ہوتی تھی، یعنی اس کے زمانے میں تو یہ آج کی گاڑیاں نہیں تھیں. تو اس نے دیکھا کہ پہلے ایک دروازے میں روشنی نظر آئی، پھر وہ گاڑی اس دیوار کے پیچھے ہو گئی.
تو اب نظر نہیں آئی. پھر اس نے دیکھا کہ اب دوسرے دروازے میں روشنی نظر آئی. پھر اس نے دیکھا کہ تیسرے میں اس نے جمپ لگایا زور سے, اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. اس نے کہا دس از واٹ ہیپننگ. باہر تو اگر کھڑا ہوتا میں تو میں کہتا کہ یہ ساری گزریہ ٹراورس کر رہی ہے ہر پوائنٹ سے, لیکن لیکن اندر میں ہوں تو مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ٹراورس نہیں کر رہی, بلکہ یہاں نظر آئی ہے, پھر یہاں نظر آئی ہے, پھر یہاں. تو کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ پاپ ان فرام آؤٹ آف دا ایگزسٹنس ہر پارٹیکل ایسے ہی کر رہا ہے. آخر میں اس سوال کے جواب میں اس کے تتمہ کے طور پر یہ بات کر دی جائے تو سب کو سمجھ آ جائے گی. ایک چیز کا نام ہے کوانٹم فلکچویشن. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر کچھ بھی نہ ہو, یعنی سارے ستارے سیارے سب کچھ نکال دیا جائے, خالی کر دی جائے, صرف اسپیس کو رہنے دیا جائے, تو اسپیس میں پھر بھی انرجی ہے. اس کو کہتے ہیں زیرو پوائنٹ انرجی یا زیرو انرجی. اب وہ انرجی میں وہ کہتے ہیں پیدا کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر ورچوئل پارٹیکلز ہیں جو پاپ ان کر رہے ہیں آؤٹ آف دا ایگزسٹنس, آؤٹ آف نتھنگ, اور وہ ہمیشہ پیئر پروڈکشن میں پیدا ہوتے ہیں. یعنی الیکٹران تو پازیٹران, یعنی کوئی ایک پارٹیکل اگر ادھر ہے تو دوسرا اس کا اینٹی پارٹیکل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بات بھی اشرائٹ کہتے ہیں کہ ہر پارٹیکل کا اینٹی پارٹیکل ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا بھی کہ حرکت کا سکون ہوتا ہے, تو ایسے وہ ہر پارٹیکل کا اینٹی پارٹیکل بھی مانتے ہیں. تو وہ جو فلکچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹیکلز دونوں پاپ ان ہو رہے ہیں, ایک پازیٹران ایک الیکٹران, لیکن وہ کوانٹم ٹائم میں, جس کو پلانکین ٹائم کہتے ہیں, اسی میں دوبارہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں. جب ملتے ہیں تو انہیلیٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ پازیٹیو اور نیگیٹو, پازیٹیو نیگیٹو ہی نہیں, ویوز کینسل آؤٹ. جی پازیٹران اور جی الیکٹران ہے. تو اس عمل کی وجہ سے مسلسل فلکچویٹ ہو رہی ہے یونیورس کا ہر پوائنٹ پلانکین سطح پر. لہٰذا یہ یونیورس ایک ملیسس سا ہے جو ایسے 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 وائبریٹ ہو رہا ہے. اگر ہر چیز نکال بھی دیں, وہ جو کتاب مشہور ہوئی تھی لارنس کراؤس کی, یونیورس آؤٹ آف نتھنگ, وہ کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ ولیم کریگ کے خلاف لکھی گئی تھی. تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کوانٹم فلکچویشن سے یونیورس پیدا ہوگی. تو یہی تو غزالی اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ کی جو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ کیا شکل ہے, اس کو آپ کوانٹم فلکچویشن کہہ رہے ہیں. آپ پروو کریں کہ یہ کوئی چیز ہے جو کوانٹم فلکچویشن ہوتی ہے. آپ نے تو آؤٹ کمز کو دیکھ کے کچھ کہا. بالکل. سو بات ختم ہو گئی, اور وہ یہ ہے کہ جب پہلے ہی یہ فزکس آلریڈی مان چکی ہے کہ ایگزسٹنس پاپ ان اور پاپ آؤٹ کی فارم میں ہے, اور ہم کنٹینیوسلی ٹریورس نہیں کر رہے ٹائم میں, بلکہ ہم ابھی ہیں پھر نہیں ہیں, ابھی ہیں پھر نہیں ہیں. تو دیکھیں کتنی میچ کر رہی ہے یہ بات غزالی کی یا اشریوں کی بات سے, کہ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ایک پلانکین ٹائم میں ایک پارٹیکل پیدا ہوتا ہے, اور اگلا پلانکین ٹائم شروع ہونے سے پہلے وہ فنا بھی ہو جاتا ہے, اور ہم سب بھی اسی طرح ہو رہے ہیں. اس کو وہ اپنی قدرت الہی میں بھی یوز کرتے ہیں. اور جس آیت سے ساری اشرائٹ فکر چل رہی ہے, وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مخصوص مقدار کے ساتھ پیدا کی, قدر معلوم والی جو آیت. اب جب ہر چیز کو ایک مخصوص مقدار کے ساتھ پیدا کرنے کا کلیم آتا ہے, تو آٹومیٹیکلی پہلا کویسچن ذہن میں آتا ہے کہ پھر اس کی بگننگ اور اس کا اینڈ مسٹ ہے, کیونکہ مقدار کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ فارم, انفینٹ نہیں ہے. سو اس لیے آلریڈی انہوں نے اس سے مقدار سے پہلے جواہر نکالے, اور پھر جواہر سے. اب مجھے علامہ صاحب کی ایک بات پہ اعتراض ہے جو دی ریکنسٹرکشن میں انہوں نے لکھی, کیونکہ اس وقت کوانٹم فزکس کے رزلٹس اس طرح بھی سامنے نہیں آئے. بالکل. تو انہوں نے لکھا ہے اشریوں نے یہ جو 3 چیزیں بتائی ہیں, جوہر زمان, جوہر مکان اور جوہر حرکت, یہ کوانٹم فزکس میں یہ ثابت ابھی نہیں. صحیح. تو یہ انہوں نے لکھی ہے, جبکہ ثابت اب وہ. اچھا, ضمناً ایک اس میں سوال آتا ہے کہ وٹ سائنٹیفک ورلڈ کے اندر تو بڑی لیدے ہے اس کے اوپر کہ واٹ ایگزیکٹلی سائنٹیفک نتھنگنیس اصل میں سائنٹیفکلی کس کو بولیں, کس پرٹیکولر چیز کو بولیں گے. بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہگز بوسن کی جو ہے اس کی دریافت کے بعد, جس کو کہ پارٹیکل دیٹ گیوز میس ٹو دی ایٹم, تو اس کو تو وہ ایز گاڈ پارٹیکل بھی بولتے ہیں, کہہ رہے ہیں. تو پھر ہم اس بات کو کس طرح سے سمجھیں گے؟ گاڈ پارٹیکل کہنے والے سائنسدانوں کو ویسے نیچرل دوسرے ایتھیسٹ سائنسدان تو خیر بڑا سخت ناپسند کرتے ہیں.
اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ ایک سپیچ میں ایک ایتھیسٹ سائنسدان کہتا ہے کہ اف یو کال اٹ گاڈ پارٹیکل دین آئی ووڈ لائک ٹو کال اٹ ڈاگ پارٹیکل، کہ میں اپنی نفرت اپنے غصے کا ضرور اظہار کروں. کچھ سائنسٹسٹ نے اس کو گاڈ ڈیم پارٹیکل پارٹیکل بھی کہتے ہیں. تو اس لیے یہ ادھر سے تو یہ آرگومنٹ نہیں آیا، یہ پبلک کا ایک پاپولر وے ہے کہ یہ، لیکن اس کو گاڈ پارٹیکل کہنا جسٹیفائڈ بہرحال ہے. وہ جسٹیفائڈ اس لیے ہے کہ جتنے بھی پارٹیکلز میں ماس ہے یہ اصل میں ان میں ہے ہی نہیں. یعنی پارٹیکل بیسیکلی تو روشنی کا ذرہ جیسی چیز ہے، ماس لیس چیز ہے. اب یہ ماس تو ہے، ہم دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ماس ہیں ہم. تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ ہو یوں رہا ہے کہ اگر آپ پانی میں چلنا شروع کریں، پیچھے سے آپ تیزی سے چلتے ہوئے آ رہے ہوں اور پانی میں چلنا شروع کریں تو آپ سلو ہو جائیں گے. بالکل بالکل. یہ خود ہگز کی دی ہوئی انالوجی ہے پانی کی چلنے والی. جب ان سے کسی ملک کے پریزیڈنٹ نے کویسچن کیا کہ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دس ہگز فیلڈ، تو انہوں نے کہا کہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک گاڑھا سیال مادہ ہے اور اس میں سے آپ نے کراس کرنا ہے تو آپ کو سلو ہو جانا پڑتا ہے. اب یہ ہگز جو فیلڈ ہے اس میں جب الیکٹران کراس کر رہا ہوتا ہے تو اگر الیکٹران کا اسپن رائٹ ہینڈڈ ہے تو وہ اس کے اندر سے گزر جاتا ہے ہگز پارٹیکل اور اس کو کوئی ماس نہیں ملتا. لیکن اگر اس کا اسپن لیفٹ ہینڈڈ ہے تو اس کو فوراً ماس ملتا ہے کیونکہ آگے سے وہ پارٹیکل اس کو ٹکرا رہا ہوتا ہے. تو ان کی کائرالٹی کی یہ وجہ، کائرالٹی کہتے ہیں دو اپوزٹ ایسے کہ جو بیسیکلی سملر ہوں، جیسے شیشے میں جس شیشے میں جو عکس ہے وہ کائرل ہے ہمارا، یا یہ ہاتھ جو ہے اس ہاتھ کا کائرل ہے کہ وہ اپوزٹ ہیں لیکن ایک دوسرے کے سملر ہیں. تو یہ لیفٹ ہینڈڈ جو الیکٹران ہے اس کی کائرالٹی کی وجہ سے بازان کے ساتھ وہ رشتہ بن جاتا ہے کہ وہ جو ہگز بازان ہے کہ وہ اسے نہیں آگے بڑھنے دیتا. اب جب نہیں بڑھنے دیتا تو وہ سلو ہو گیا. اگر اس کی دوڑ لگ رہی ہو روشنی کے ذرے کے ساتھ، فوٹان کے ساتھ، تو فوٹان کو چونکہ ہگز فیلڈ کے کوئی اثرات نہیں ہوتے تو فوٹان سپیڈ آف لائٹ سے ایسا جاتا جائے گا، لیکن اس بیچارے کو رستے میں دھکے لگتے جائیں گے. تو یہ سیم انالوجی یہ درست ہے. اب یہ جو دھکے اس کو لگتے جائیں گے ان کی وجہ سے اپنے ریس والے پارٹنر سے پیچھے رہ جائے گا. بالکل. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو روشنی کے ذرے ہیں وہ تو سپیڈ آف لائٹ پر ہی ہمیشہ رہیں گے، لیکن جو مادی ذرات ہیں تو آئنسٹائن نے پرنسپل دیا ہے کہ وہ کبھی بھی سپیڈ آف لائٹ پر نہیں جا سکیں گے. یہی وجہ ہے ان کے سپیڈ آف لائٹ پر نہ جانے کی کہ ہگز فیلڈ جو ہے ان کے اندر اس مولیسس کی، اس گاڑھے سیال مادے کی صورت میں ان کا رستہ روک رہی ہے. تو وہ ڈھیلے چل رہے ہیں. سب مادہ، جہاں زیادہ مادی چیز بھاری ہے تو وہاں اس کا کائرل ایفیکٹ ہگز فیلڈ کے ساتھ اور بھی زیادہ ہے. بالکل. تو اس سوال کا تو جواب یہ ہے کہ نتھنگنیس کو اگر وہ گاڈ پارٹیکل کہہ رہے ہیں وہاں پہ تو جسٹیفائڈ اس لیے ہے کہ یا تو آپ مان لیں نا کہ سارے فوٹانس، دیکھیں آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ ایک ایٹم جب ایک ایٹم، اچھا یہ کلرز کیا ہیں، رنگ نیلا پیلا سارے کیا ہیں، یہ تو بیسیکلی روشنی کے فوٹان ہیں نا. اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ نیلے رنگ کا کلر کہاں سے آ رہا ہے اور لال رنگ کا کلر کہاں سے آ رہا ہے؟ جب ایٹم کا ایک الیکٹران اتنا ایکسائٹیڈ ہو جائے کہ 7ویں یا آخری شیل پر جا کے رکے، اتنا بڑا وہاں یا یہاں دروازے میں نظر آئے گراؤنڈ سٹیٹ پر، یا آخری ایکسائٹیڈ سٹیٹ کے سٹیج پہ نظر آئے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ وہاں ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا. ایکسائٹیڈ سٹیٹ تو ہمیشہ عارضی ہوتی ہے. ہم بھی ایکسائٹیڈ سٹیٹ کا مطلب ہے کھڑے ہیں یا دوڑ رہے ہیں، تو ہم بھی فوراً ایکویلیبریم سٹیٹ میں جانا پسند کرتے ہیں کہ ہم واپس ڈھیلے ہو کے بیٹھ جائیں، صوفے میں گر جائیں. تو وہ بھی نہیں چاہتا کہ میں گراؤنڈ سٹیٹ کو چھوڑ کے اتنی ہائی انرجی کو اپنے اندر رکھوں. تو الیکٹران وہاں سے واپس نیچے آتا ہے. تو جب وہ واپس نیچے آتا ہے تو وہ ریلیز کرتا ہے ایک فوٹان، وہ نیلا فوٹان ہے کیونکہ وہ بہت اوپر سے نیچے آ رہا ہے. نیلی انرجی زیادہ پاورفل انرجی ہے. اب اگر سوچیں کہ یہی گراؤنڈ سٹیٹ ہے اور الیکٹران یہاں سے اٹھ کے صرف فرسٹ شیل میں چلا گیا، تو جب وہاں سے وہ واپس آتا ہے تو یہ ریڈ فوٹان ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ دوسرے تیسرے 7 رنگ ہیں، 7 شیل ہیں، سو یہ جو رنگ ہیں یہ بیسیکلی الیکٹرانوں کی واپسی ہے جو باہر الیکٹران آ رہے ہیں. اچھا اب وہ اوپر گئے کیوں تھے؟ الیکٹران جب پہلے ان دا فرسٹ پلیس اب گیند کو اوپر پھینکتے ہیں تو گیند جب اوپر پھینکتے ہیں تو نیچے سے انرجی ملتی ہے. تو اس کی انرجی کہاں سے آتی ہے کہ اوپر چلا جائے؟ یہ بھی خود فوٹان سے آتی ہے کہ اسپیس میں جتنی انرجی ہے وہ جب ایٹم میں داخل ہوتی ہے تو کسی اس کے ایک الیکٹران کو
لگتی ہے چارج کر دیتی ہے. چارج تو وہ پہلے سے چارج تو پہلے سے ہے. اس کو جب لگتی ہے تو اس کی انرجی بڑھ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کی انرجی بڑھتی ہے تو وہ اوپر نظر آتا ہے. ٹریورس تو کرنا نہیں ہے تو میں یوں نہیں کہتا اوپر چلا جاتا ہے, تو وہ اوپر نظر آتا ہے, نیچے اس کی ایگزسٹنس ختم ہو, لیکن وہ عارضی طور پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نیلی شعاع کسی ایٹم پہ ماریں گے تو شور ہے ہم سائنس کی طرف سے کہ تمام گراؤنڈ اسٹیٹ کے الیکٹرانز وہ 7ویں شیل میں چلے جائیں. ریڈ ماریں گے تو وہ دوسرے میں چلے جائیں. اچھا یہ میں ایک رف بات بتا رہا ہوں, کئی دفعہ یوں بھی تو ہوگا نا کہ 7ویں شیل سے نیچے گر کے 6 پہ رک جائے تو ریڈ تو پھر بھی آئے گا. تو اس لیے آڈینس کو پکے 7 رنگ ان کے نہیں ساتھ جوڑنے چاہیے, ڈفرینٹ بھی, صرف انرجی کے لیول کو دیکھنا چاہیے. سو اب جو الیکٹران کو روشنی ملی ہے, اس کی ایک ایگزامپل آڈینس کے لیے یہ بھی دیکھ لیں کہ سولر پینل کیسے چل رہا ہے. سولر پینل تو ایسے چل رہا ہے کہ اوپر سے آپ ایک تیز روشنی کی انٹینسٹی والی نہیں, تیز انرجی والی روشنی وہاں پہ پھینک رہے ہیں. یعنی سفید روشنی سورج کی میں 7 شعائیں ہوتی ہیں, 7 رنگ, تو اس میں وہ نیلی بھی ہے. نیلی جب اس میٹل پر لگتی ہے تو وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ اس کے ایک الیکٹران کو ایجیکٹ کر دیتی ہے. اب وہ الیکٹران آخری شیل سے بھی باہر چلا جاتا ہے تو وہ ایٹم کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو ایٹم سے نکلے ہوئے الیکٹران کو ہم تار میں لے لیتے ہیں اور تار میں اس کے بہاؤ کو ہم کرنٹ کہتے ہیں اور ہمارے بجلیاں جلتی ہیں. سو یہ جو سارا میں نے بتایا اس میں کیا کردار ہے روشنی کا, ذرا میں واپس ریئلٹی کی طرف آنا چاہتا ہوں. روشنی کا مین کریکٹر ہے اس میں, ایون کہ کبھی کسی نے نہیں کہا عام اسٹوڈنٹس کے سامنے کہ نیوکلیس کے اندر الیکٹران ہوتا ہے. ہر کوئی کہتا نہیں وہاں نہیں ہوتے, الیکٹران باہر ہوتے ہیں. لیکن آپ کو الفا ڈیکے اور بیٹا ڈیکے میں کیا پتہ, نیوکلیس سے الیکٹران باہر آ رہے ہوتے ہیں. اوور آل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ یونیورس شروع میں بن رہی تھی تو صرف نور تھا, اور یہ نور ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 2 طاقتور فوٹان, گیما فوٹان 1, گیما فوٹان 2, اب یہ روشنی کے ذرے ہیں, یہ مادی ذرے نہیں ہیں. جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک الیکٹران بن جاتا ہے. ذرا یہاں سے آئے نا کہ آؤٹ آف نتھنگ کی بجائے آؤٹ آف لائٹ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سورس ہے ہر چیز کا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اللہ نور السماوات والارض والی آیت میں نور کہا ہے. گویا ہم فوٹان کو اللہ کیا. ویسے یہاں پہ ایک آڈینس کے لیے ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کہ قرآن کی 2 آیات تم ایسی کبھی نہیں پاؤ گے جو آپس میں متضاد ہوں. بالکل. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کسی شے سے نہیں دی جا سکتی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. یہ تو کلیئر کنٹرڈکشن ہمیں نظر آ رہا ہے. بٹ ذرا پچھلی آیت پہ غور کریں, وہ ہے لیس کمثلہ شیء. شے کا لٹرلی یہ ترجمہ ہے آبجیکٹ, یعنی شے کا مطلب ہے کہ وہ یا الیکٹران ہے یا پروٹان ہے یا نیوٹران ہے. اور جو روشنی ہے اس کے بارے میں ساری سائنس متفق ہے کہ روشنی کا ذرہ فوٹان ماس لیس ہے, والیوم لیس ہے, ڈائمینشن لیس ہے, اسپیس لیس ہے, ٹائم لیس ہے. یعنی اس کی تو اللہ تعالیٰ نے الٹا ہی مثال دے کے نا حیران کر دیا ہے کہ کہا کہ مثال دی جا سکتی ہے شے کے ساتھ نہیں, نور کے ساتھ. تو اب میں ختم کرتا ہوں جملہ. تو اس نور کو آپ دیکھیں کہ وہ 2 گیما اگر فوٹان الیکٹران پیدا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مادی ایلیمنٹ ہیں, الیکٹران, پروٹان, نیوٹران, ان دا فرسٹ پلیس ان دا بگننگ یہ فوٹانوں سے وجود میں آئے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان میں سے فوٹان نکالیں گے تو ان کی انرجی کم ہو جائے گی. مادہ اصل میں انرجی ہے, تو جتنے فوٹان اس میں روشنی ڈینس ہو گئی ہے اتنا ڈھیٹ مادہ بن گیا پکا, اور اس میں سے جو روشنی نکلتی جائے گی تو وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف نتھنگ نہیں کہنا چاہیے. ایگزسٹنس از آؤٹ آف نور, اللہ تعالیٰ کے نور سے ایگزسٹنس کا وجود. یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہگز اسٹیبل نہیں ہے تو وہ جو پاس آن کر رہا ہے اپنی اس انرجی کو, یا کہہ لے کہ اب جس سے فوٹون جو ہے وہ آگے سے پھر ایمٹ کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایوری تھنگ از کمنگ ٹو بینگ بیسکلی, تو وہ انسٹیبلٹی کو کہنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پا رہے. کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فوٹان ہگز سے بھی پہلے آئے گا نا, مطلب ہے کہ آپ فوٹان کو تو بگ بینگ سے بھی پہلے لے جائیں گے نا, پہلے لے جائیں. تو ہگز تو جب فیلڈ بنے گی تو آئے گی. ایگزیکٹلی. اچھا, اب ہمیں چلنا ہے اپنے سیکنڈ اس آرگومنٹ کو, جو کہ ایک انتہائی اہم آرگومنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے بیکاز اٹ از اکارڈنگ ٹو می اٹس مور ٹیکنیکل ان نیچر, اور وہ ہے کنٹینجنسی آرگومنٹ. اور یہ کنٹینجنسی آرگومنٹ کے اندر ہی میرا خیال ہے کہ جو پہلے والے آرگومنٹ میں جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ میں, اس کے بھی کچھ پوائنٹ شاید آ جائیں گے. تو میں آپ سے اب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی سمرائز کر دیں ہماری آڈینس کے لیے. یہ بولے سینا کا آرگومنٹ. ٹھیک ہے.
بول سینا کے اس آرگومنٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہسٹری میں جتنے بھی گاڈ کی ایگزسٹنس پر آرگومنٹ آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ویلڈ آرگومنٹ، اس کے بارے میں یہ رائے پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیور فلسافیکل فریم میں آتا ہے، جبکہ غزالی تو آرگومنٹ فرام فیتھ پہلے لیتے ہیں نا۔ آرگومنٹ فرام فیتھ کو اگر لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ تو ایک فیلسی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ارے آپ تو آرگومنٹ فرام فیتھ لے رہے ہیں تو بس جائیں، آپ کی فیتھ ہے تو غزالی تو پہلے ہی کہتا ہے کہ اللہ ہے اور ہر چیز کی کاز خود اللہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں نیسیسری کاز وہ مانتے ہیں۔ جبکہ ابو علی سینا کا پورا آرگومنٹ جو فارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہی فلاسفی کی ٹرمز میں ہے، اور کہیں گاڈ کی اس میں وہ بات نہیں۔ صحیح ہے، صحیح۔ وہ آرگومنٹ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ایک ہے کانٹیجنٹ ایگزسٹنس، ایک ہے نیسیسری ایگزسٹنس۔ نیسیسری ایگزسٹنس واجب الوجود، عربی میں اس کے لیے لفظ بولتے ہیں، نیسیسری ایگزسٹنٹ واجب الوجود ایگزسٹنٹ کہیں گے، اور نیسیسری ایگزسٹنس واجب الوجود وہ بھی کہیں گے۔ تو نیسیسری ایگزسٹنس کو اس نے جو فارمولیٹ کیا اس آرگومنٹ کو، اس نے نیسیسری ایگزسٹنس کو ازیوم کیا ہے ایک ایسی فلسافیکل ایگزیم سے، پرپوزیشن سے، کہ جس کو کبھی کسی زمانے میں یونانیوں نے بھی اٹھایا تھا، اور یہ ہے بھی ایرسٹوٹولین جی بالکل۔ تو وہ نیسیسری ایگزسٹنس بیسیکلی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، یعنی آپ اس مائک کو کہہ لیں، تو پھر آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ نہیں ہے، کہ یعنی ایگزسٹنس جو ہے اگر اپنا اس کے ساتھ لفظ ہے کا کسی کے ساتھ چیز کے ساتھ لگ گیا ہے تو یہ آلریڈی امپاسبل ہو گیا ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ وہ نہیں، جب تک مائک سامنے ہے تو وہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ نیسیسری ایگزسٹنس کانٹیجنٹ ایگزسٹنس میں فرق یہ ہے کہ کانٹیجنٹ ایگزسٹنس جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ مائک چونکہ ٹیمپرل سیریز میں بنایا گیا ہے تو یہ کانٹیجنٹ ایگزسٹنٹ ہے یہ مائک، اور کیا ہوگا کہ اس کو اگر جلا دیا جائے تو یہ نہیں رہے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ اب اس کے عدم میں، یعنی اس کے نان ایگزسٹنس میں چینج ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ نیسیسری ایگزسٹنس کے بارے میں وہ یہ ازیوم کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی نان ایگزسٹنٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کی بھی جو بیسیکلی فارمیشن ہے وہ یہ ہے سے شروع ہوتی ہے، یعنی پازیٹیو آپ نے پہلے ہی ایگزیم رکھا ہے تو اس کا نیگیٹو پاسبل نہیں ہو جاتا کہ جب تک یہ میرے سامنے مائک ہے تو کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ نہیں ہے، تو ہے کو نہیں کہنا پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ مسلم بھی ہے اور اس زمانے میں گاڈ سب ایک اینٹیٹی کے طور پہ مانتے تھے، تو وہ کہتے ہیں اگر گاڈ ایک ہول ہے اور ایٹریبیوٹ لیس ہے، یعنی ایک تو خدا ہے نا جس کے ساتھ ہم نے صفات جوڑ کے لگائی ہوئی ہیں کہ یہ رحیم ہے، یہ کریم ہے، وہ کہتا ہے ایٹریبیوٹ لیس، پیور ذات کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی کوالٹی ابھی نہیں لگی۔ خود قرآن کریم میں سبحان اللہ عما یصفون کہ پاک ہے وہ ذات تمام صفات سے، تو بیسیکلی ان سائڈ ڈیپ ڈاؤن تو ذات اللہ کی بھی ان ساری صفات سے پاک ہے، رحیم کی، کریم کی۔ ہمارے لیے یہ صفات سمجھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں، ہم انسانوں کو رحیم قوت کی، ہستی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں خود اپنے باپ اور ماں کے رحم کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم انسانوں کو کچھ طاقتور لوگ جب ڈراتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پاور کوئی چیز ہے۔ ہم انسانوں کے پرابلم ہے مغفرت کسی بادشاہ سے مانگنے کی کہ مجھے معاف کر دو۔ وہ 99 کے 99 نام بیسیکلی وہ اسماء الحسنہ بیسیکلی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم انسانوں کو دنیا میں بھیج دیا گیا تھا۔ اگر ہمیں ہٹا دیا جائے یا تصور کر لیں کہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ ہم انسان نہیں ہیں تو یہ 99 صفات اللہ کو ضرورت نہیں۔ بالکل۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بڑی عرصہ یہ ڈیبیٹ رہی کہ کیا صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں یا صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا ہیں۔ تو وحدت الوجود کا یہ کہنا ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں، اور وحدت الشہود کا یہ کہنا ہے کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا ہیں۔ اس میں وحدت الشہود والوں میں جو مشہور نام ہے وہ شیخ احمد سرہندی، نہیں وہ وحدت الوجود والے، اچھا ٹھیک ہے، جو مشہور نام ہے وہ شیخ احمد سرہندی، امام ربانی مجدد الفسانی ہیں اور خود اقبال ہیں۔ بال جبریل کا پہلا شعر دیکھیے، بال جبریل کا پہلا شعر ہے کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غل غلہائے الاما بت قدے صفات میں۔ اچھا، تو جب صفات کو بت قدہ کہہ رہے ہیں تو یہ ذرا اس کو سمجھنے کے لیے ایک
ابھی میں کنٹیجنٹ کے آرگومنٹ سے ہٹ گیا ہوں، لیکن مجھے 1 منٹ صرف بولنا. ضرور. تو بدھ کدا جب کہہ رہے ہیں تو یہاں پہ 1 منٹ میں آپ کے سامنے ایک عجیب بات رکھنا چاہتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں لاکھوں خدا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے کہ 32 لاکھ خدا. جی ہاں، ایسے ہی ہے. کوئی پاربتی ہے، کوئی کالی ماتا ہے، کوئی درگا دیوی ہے، کوئی شیو مہاراج ہے. اب جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں تو کہتے ہیں یہ درگا جو ہے یہ قہر و غضب کی دیوی ہے، یہ کرودھ میں آ جاتی ہے اور یہ تباہی کرتی. ٹھیک ہے. اچھا جی، پاروتی کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ رحم کی، محبت کی، پیار کی دیوی ہے. اگر آپ اس کی پوجا کریں گے تو آپ کو پیار ملے گا، محبت ملے گی. اچھا جی، یہ لکشمی کیا ہے؟ یہ لکشمی جی قسمت کی دیوی ہے، آپ اس کی پوجا کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. صحیح. اب جب ہندوؤں سے مقرر سوال کیا جائے کہ یہ سارے نام تو میں نے لیے اور آپ نے سمجھایا، لیکن ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ ایشور کیا ہے. تو کوئی بھی ہندو، اس ویڈیو کو سننے والے ہندوؤں سے پوچھ لیں، کوئی بھی ہندو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اس کی بھی ایک بنی بنائی شکل ہے. وہ کہیں گے ایشور انویزیبل اینٹیٹی ہے، اور وہ کل اور محیط اینٹیٹی ہے، اور اس کی شان جو ہے وہ ان اینٹیٹیز میں جب ظاہر ہوتی ہے تو ان اینٹیٹیز کو نام ملتے ہیں شیو، رام. ایشور رام کے روپ میں آ گیا، ایشور جو ہے وہ اب شیو کے روپ میں آ گیا. کیا فرق رہ گیا ہے جب آپ ایشور کو ایک ایسا خدا کہہ رہے ہیں جس کی کوئی شکل نہیں ہے، جو ہمارے اللہ کے جیسی ایک مثال بنتی ہے. تو پیچھے جو خدا آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے گاڈز ہیں ایشور سے باقی سارے، ان میں بڑے بڑے بھی ہیں، اندر بھی ہے، بڑے بڑے بھی ہیں، لیکن وہ خدا سے، ایشور سے تو بڑے نہیں ہیں. سو جتنے بھی ایٹریبیوٹس اس کے ہم نیچے دیکھتے ہیں وہ الگ گاڈز کے طور پہ پوجے جاتے ہیں ہندو مت میں. یعنی قہار کو الگ نکال کے کرودھ کی دیوی بنا کے پوجا جاتا ہے، رحیم کو الگ نکال کے محبت کی دیوی بنا کے پوجا جاتا ہے. تو اس طرح سے جو ایٹریبیوٹس ہیں خدا کے وہ الگ الگ پوجے جا رہے ہیں، مانتے تو وہ بھی. اب کیا نکلا؟ ڈفرنٹ مینیفیسٹیشنز آف دا سیم گاڈ. تو اب آپ اقبال کا شعر سنیں. جی. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہائے العما بت کدے صفات میں. تو یہ سارے جو ہندوؤں کے بت تھے یہ تو خدا ہی کی صفات تھیں، اور اس کو بت کدا کہنا پڑا اقبال کو کیونکہ ہم آلریڈی ہندو مت کے اس حصے کو بت کدا ہی کہتے ہیں. سو کنٹیجنسی آرگومنٹ کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات جو بیچ میں آ گئی تو میں نے کر دی. سو اس طرح سے اب خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ وحدت الوجود والے اس کے ساتھ لگاتے ہیں، اور وحدت الشہود والے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ عما یصفون. اور شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ بیسیکلی یہ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم انسان پر خدا کا قیاس کرتے ہیں، کیونکہ ہم انسانوں میں ایسی کوئی ذات بچ نہیں جاتی اگر ہمارے ایٹریبیوٹس ہم سے ایریڈیکیٹ کر دیے جائیں. مثلا میرا قد، میرا رنگ، میری آواز، میری زبان، میری قوم، میرے سب ایٹریبیوٹس ہیں، اگر سارے ہی مجھ سے نکال دیے جائیں تو میں تو پیچھے زیرو ہو جاؤں گا. تو یہ وحدت الوجود والوں کو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ ایسا ہی خدا کے بارے میں تصور کرتے ہیں. کیا خدا کے اندر سے، یعنی خدا کے اندر سے تو نہیں، کیا خدا کے ان ایٹریبیوٹس کو اگر ہٹا کے ہم دیکھیں تو کیا پیچھے پھر خدا بھی نہیں بچے گا، زیرو ہو جائے گا؟ تو جواب ہے نو. گاڈ تو بیسیکلی نام ہی ایک ذات کا ہے، اور یہ تو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے اپنی صفات کو شو کرنا ہوتا ہے. سو اب میں آ جاتا ہوں اپنے پوائنٹ کی طرف. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہاں پہ ہمیں ابو علی سینا کے آرگومنٹ میں ہمیں گاڈ کی یہ فارم لینی ہے. اچھا. کہ جس میں پیور گاڈ ہے اور وہ ذات ہے، اور اس میں کوئی ایک بھی ایٹریبیوٹ نہیں ہے، ایون کہ وہ ٹائم لیس ہے، وہ اسپیس لیس ہے، وہ اموویبل ہے، وہ سارے کا سارا ایک ٹھہری ہوئی ہستی ہے، اور وہ ایک کولڈ رکی ہوئی ہستی ہے جس کو پارمینیڈیز کہے گا ون سنگل ہول، اموویبل ہول. یعنی لمٹ کر دیا. ہاں نہیں، لمٹ کر دیا نہیں، اس کو الٹا محیط کر دیا. مگر یہ نظریہ اسلامی نہیں ہے، پہلے کلیئر کر دوں. ابو علی سینا کا بھی نظریہ اسلامی نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں. اسی وجہ سے امام غزالی نے ان پہ وہ فتویٰ وغیرہ، جی کفر وغیرہ، یہ تو کلیئر ہے. آپ نے کہا سمجھائیں، تو میں اس آرگومنٹ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ نظریہ، یہ عقیدہ اسلامی نہیں ہے. تو ایسا خدا وہ پہلے تصور کر لیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اب میں نے کیا اس خدا میں آپ کو بتایا کہ یہ تو ان تمام ایٹریبیوٹ سے ہی پاک ہے جس کی وجہ سے آپ کی کنٹیجنسی کا سسٹم سارا چل رہا ہے. بالکل. سو یہ نیسیسری ایگزسٹنٹ گاڈ کی وہ پہلے الگ کر لیتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تو ہے نیسیسری ایگزسٹنٹ ہستی، اور باقی جتنی ہیں دنیا میں ٹیمپرل سیریز میں وہ ساری کنٹیجنٹ ایگزسٹنس ہستیاں ہیں.
تو اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو نیسیسری ایگزسٹنس ہے یہ کاز ہے، یا کاز کا لفظ تو وہ خود پسند ہی نہیں کرتا ابو علی سینا، یہ اصل میں کریٹر ہے، خالق ہے اس ساری کانٹیجنسی کی، اور اس نے اس کو پش کیا یا اس نے کاسمولوجیکل آغاز کیا ہے اس کا، کیونکہ جو کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے وہ بیسک کاسمولوجیکل آرگومنٹ سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور بیسک کاسمولوجیکل آرگومنٹ یہ ہے کہ سیریز آف کاز اینڈ افیکٹ میں جب آپ پیچھے جائیں گے تو اینڈ پہ جو کاز ہوگی اس کو ہم کہیں گے علت اولا یا علت العلل یا پرائم موور. یہ پرائم موور کا ٹرم پہلے وہیں یوز ہوا. تو اس وقت وہ اقبال جو اعتراض کرتے ہیں اس پہ، وہ اس پہ آبجیکشن پہ کرتے ہیں. تو اس وقت وہ کہتے ہیں کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ کے اس حصے پر کہ یہ آپ ہی خود ہی اپنے اصول کو توڑ رہے ہیں. آپ نے اصول تو خود دیا ہے کہ ہر کاز ایک ایفیکٹ بناتی ہے یا ہر ایفیکٹ کے پیچھے کاز ہوتی ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کاز ایسی بھی ہے جس کے پیچھے کوئی کاز نہیں ہے. سو یہ اقبال کا اعتراض ہے. باقی دو آرگومنٹس پہ بھی اقبال کا اعتراض ہے. تو بیسیکلی کنٹیجنسی آرگومنٹ جو ہے وہ نیسیسری ایگزسٹنٹ کی وجہ سے خدا کے وجود کا آرگومنٹ ہے. کنٹیجنسی میں اس کے شواہد پیچھے 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 جاتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ خدا اموویبل ہے، یہ خدا پینیٹریٹ نہیں کر رہا کائنات میں، یہ خدا پیچھے بیٹھ کے ایسی چین کا سلسلہ شروع کر دیا اس نے، تو چین چل رہی ہے اور یہ اب آرام سے بیٹھا ہوا ہے. ڈیسٹک پوائنٹ نہیں ہے یہ، ڈیسٹک جو جی یہ ڈیسٹک پوائنٹ ہے. جی ٹرو، آپ ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں دونوں سائڈس کے اوپر فرسٹ کاز کے اوپر تو اتفاق ہے نا، جو اختلاف ہے وہ سیکنڈری کازالٹی پہ نا، سیکنڈ کاز کے اوپر. جی تو سیکنڈری کازالٹی میں آپ کی، میں اب ذاتی رائے پوچھ رہا ہوں اس کے اوپر، بیکاز آپ نے صرف اس کی جو آرگومنٹس ہیں ان کو بتایا ہے، ان کو ایکسپلین کیا ہے، تو آپ اس میں سے کس طرف انکلائن ہے؟ میں تو کوانٹم فزکس کا بہت زیادہ شیدائی ہوں، اور اس لیے میں اشرائٹ کی طرف زیادہ انکلائن. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کامل ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت انٹروین کر سکتے ہیں اینی ٹائم، اور کوئی ایسا پیٹرن میکینیکل فائنلی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نہیں توڑ سکتے. جیسے ہمارے ہاں ایک معتزلی فکر کے بہت بڑے مفکر گزرے ہیں صحیح لاہور میں. اچھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہاں جہاں پہ قرآن میں اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، کہتے نہیں ہے کہ بدل دو، وہ ایک بات سمجھانے کے لیے، جیسے میں کئی باتیں ایسی کر گیا بات سمجھانے کے لیے تھوڑی، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ آن کر کے بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں اللہ کا لفظ ہے وہاں سے اللہ کا لفظ نکال دو اور اس کی جگہ پہ لکھو قانون مشیت ایزدی. اچھا. کہ یہاں پہ اللہ نہیں، اللہ کا قانون چل رہا ہے بیسکلی. تو آپ کو ہر بات سائنسی لگے گی اور کوئی آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. مثلا آپ کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ ہر شے پر قادر ہے کی بجائے آپ کو کہنا چاہیے اللہ کا قانون ہر شے پر قادر ہے. تو آگے مثال میں وہ لکھتے ہیں آپ زہر کھائیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بچ جائیں، جبکہ ہم جو اشرائٹ سے محبت کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ بڑا آرام سے ہو سکتا ہے آپ زہر کھا جائیں اور بچ جائیں. تو یہ پرویز صاحب کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بچ جائیں، کیونکہ جو کوانٹم فزکس ہے نا وہ اب تو کوانٹم بیالوجی بنتی جا رہی ہے. اور کوانٹم بیالوجی میں آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ہر سیل جو ہے وہ بیسیکلی اگرچہ اس کا انٹرنل انوائرمنٹ ویٹ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کوانٹم کوہیرنس جو ہے وہ ویٹ انوائرمنٹ میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، لیکن پھر اب کوانٹم بیالوجی کے ثبوت آ گئے ہیں کافی سارے کہ پودوں میں پتے پر جب روشنی اپنی انرجی فوٹان سے دیتی ہے تو ایک پودے میں جگہ کا نام ہے ایکسائٹون، وہ ایکسائٹ کرتا ہے اور پیرالل ریالٹیز کی فارم میں کوانٹم ایفیکٹ کے ذریعے پورے پودے میں یا اس پورے ایکسائٹان کے آس پاس پتے میں وہ انرجی کو ہر پیرالل ریالٹی میں بھیج رہا ہوتا ہے. تو جو شارٹیسٹ پاتھ ہوتا ہے فائنلی وہ اس کو سلیکٹ کر کے تیزی سے کولیپس کرتا ہے اور اس رستے سے انرجی بھیجتا ہے. تو سائنسدان حیران تھے کہ جس سپیڈ سے پودے سے انرجی سورج کی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے یہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، یہ میتھمیٹیکل نہیں ہے. تو اب یہ ثبوت آ گئے ہیں کہ فوٹوسینتھسس جو بیسیکلی ہے وہ کوانٹم ایفیکٹ ہے، اس میں کوانٹم بیالوجی کام کر رہی ہے. تو یہ جو کوانٹم بیالوجی ہے یہ اگر سیل میں کل ثابت ہو جاتی ہے، اس سیل میں تو ہو گئی، ہیومن سیل کی اب بات کر رہا ہوں، سیل میں ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں آپ کی جو میڈیکل سائنس ہے اس کی باٹم اپ اسٹریٹجی کو ترک کرنا ہوگا. پھر ہمیں ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی میں جا کر یہ سوچنا ہوگا کہ یہ زہر جو ہے اس کے کوانٹم پرابیبلٹیز میں انفینٹ پرابیبلٹیز ہیں،
ایک پرابیبلٹی اس میں یہ بھی ہے کہ یہ زہر جسم کو طاقت دے، جی یہ ایک پرابیبلٹی یہ بھی ہے کہ یہ اس زہر الٹا بندے کو نا زیادہ پاور والا کر دے. تو جب پرابیبلٹیز انفینٹ ہیں اور کوئی ایک پرابیبلٹی کولیپس ہو کے انیشیٹ ہو سکتی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے زہر بجائے نقصان کے فائدہ بن جائے. سو اس طرح سے میں اس پوائنٹ پہ آیا ہوں کہ اشرائٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے مجھے درست لگتے ہیں کہ کوانٹم سے وہ زیادہ. لیکن ایک چھوٹا سا ایشو اس میں کہ جیسے کاٹن اور فائر والی مثال تھی، اللہ کی ذات نے اس میں، ٹھیک ہے ہم ایگری کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ کی ذات نے ہی وہ صلاحیت بخشی، تو اس کی وجہ سے ہر چیز کی ایک نیچر بن گئی. آگ کی نیچر جلانا اور کاٹن کی نیچر جلنا ہے. اب اللہ کی ذات نے یہ نیچر بنا دی تو وہ اپنی نیچر کے تحت کار فرما ہے نا. اب کیا اس کے اوپر اللہ کی ذات ڈیوائن انٹرونشن اس کی جو ہے وہ ہر ایک اس سیکنڈ پہ اس کے حکم سے ہو رہی ہے، یا اس کی نیچر کے اوپر جس نیچر پہ اس نے ہر چیز کو تخلیق کی ہے اس نیچر پہ سب چیزیں خود بخود چل رہی ہیں؟ اور اگر نہیں تو سائنٹیفکلی ہم اس مسئلے کو کیسے سالو کریں گے؟ مجھ سے میری رائے جی میری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سیکنڈ کے صحیح انٹروین کر رہے ہیں، ہاں انٹروین کر رہے ہیں. صحیح. اور اللہ کی یہ میری پرسنل رائے، سائنٹیفکلی پرابلمٹک، ہاں سائنٹیفکلی ویری ویری پرابلمٹک. جی جی تو یہ میری پرسنل رائے ہے ٹھیک ہے اس کوانٹم پروبیبلٹی کی وجہ سے. اب سائنٹیفکلی جب یہ آپ مجھ سے کہیں گے کہ اس کو حل کریں تو میں پھر کوانٹم شروع کر دوں گا اور کافی ساری اس پہ تقریر کروں گا کہ کوانٹم میں تو آلریڈی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پروبیبلٹیز. اور معجزات تو اب بھی ہوتے ہیں، معجزات اب بھی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر کوانٹم یعنی ایک آپ دیکھیں کہ ایک زلزلے کے بعد 2005 کے یہ 2008 تھا 2005 کے زلزلے کے بعد کوئی 21 کے 22 دن کے بعد ایک دیوانی خاتون نیچے سے نکالی گئی جو ان کے سلیبز کے نیچے سیف ہو گئی، بچ گئی. صحیح. نہ وہاں کھانے کی کچھ چیز تھی، نہ وہاں پینے کی کچھ چیز تھی. 21-22 دن کے بعد وہ نکلی، اسی سٹانس میں چل رہی ہے. تو معجزات تو جگہ جگہ ڈفرینٹ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن کو خرق عادات کہا جاتا ہے، اور ہم وقت ہو رہی ہیں، ہم اب ان کو نہیں دیکھتے یا اگنور کرتے ہیں. اس کی ریزن ہمارا ریسنٹ پیراڈائم ہے. ہمارا پیراڈائم یہ ہے کہ ہم بہت میکینیکل انداز میں سوچتے ہیں. ہم اس انداز میں جو اصل میں اب سائنس آ چکی ہے کوانٹم کی، اس انداز میں نہیں سوچتے. ہم ابھی بھی نیوٹونین فزکس میں گھوم رہے ہیں، کیونکہ پروبیبلٹی تو آپ کو اجازت دیتی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون ان بایولوجی ناؤ ڈیز اب تو میرے خیال سلیبس کا بھی حصہ ہے کوانٹم گھوسٹ کر کے انہوں نے اس کی وہ ڈال دی ہوئی ہے وہ چیزیں، وہ کوانٹم ٹنلنگ کو یوز کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. ایون کہ فراگز کی جو ٹیڈپول سے فراگ بننے کی جو اسپیڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ امپاسبل ہے اتنی انرجی کا، اگر ٹنل نہ ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا اب لاسٹ ہمارا جو آرگومنٹ ہے اس کے اندر جو آپ نے آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے فائن ٹیوننگ آرگومنٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس آرگومنٹ کو پہلے ڈیفائن کر کے تھوڑا سی اس کی تفصیلات بتا کر، اور پھر آخر پہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے انشاءاللہ. فائن ٹیوننگ کا آرگومنٹ بیسیکلی تو یہ ہے کہ آپ نے جب سائنس پڑھی تو آپ نے کچھ کانسٹنٹس کے بارے میں پڑھا ہوگا. اچھا وہ کانسٹنٹ کوئی ایسے موٹے موٹے نہیں ہوتے کہ مثلاً 7 نمبر ہے تو یہ کانسٹنٹ ہے، نہیں، ان میں بڑے فریکشنز آگے آ رہے ہوتے ہیں. 7.0000 پتہ نہیں بہت چھوٹا سا وہ ہوتا ہے. تو آرگومنٹ اسی چھوٹے پن کی وجہ سے بنایا گیا ہے کہ یہ بڑے بڑے ڈیجٹ ہوتے تو ہم یہ نہ کہتے. یہ ڈیجٹس اتنے فریکشنائز ہو چکے ہیں کہ اگر ایک زیرو آگے یا ادھر کر دیں تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ ہم ہوتے، نہ دنیا ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ آرگومنٹ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی کانسٹنٹس ہیں فزکس کے، جیسے گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے، جیسے وہ کولم کانسٹنٹ ہے، اس طرح بے شمار کانسٹنٹ ہی کانسٹنٹ ہے فزکس. سب کاسمولوجیکل جتنے کاسمولوجیکل ایک کانسٹنٹس ہیں ان کی ذکر کر لیں. ٹھیک جی، سب جتنے بھی کاسمولوجیکل کانسٹنٹس ہیں کہ یہ سارے کے سارے، ایک تو لائن بہت بڑی لسٹ بہت بڑی لمبی ہے، فرض کر لیں کہ 70 ہیں ایگزامپل کے طور پہ. ہر ایک فریکشنز میں بہت باریک ہے، کسی ایک فریکشن کو چھیڑنے سے کائنات نہ ہوتی، اور 70 کے 70 میں کسی ایک فریکشن کو چھیڑنے سے کائنات نہ ہوتی. اور 70 تو میں نے بتایا ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں. سو وہ جو اتنے لسٹ میں ایک چھوٹا سا فریکشن آگے پیچھے ہوتا تو ہم نہ ہوتے. تو اس سے وہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں، ایک بہت بڑی چنک کا فزسسٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کائنات اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے. اوکے. اس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا اینتھروپک پرنسپل. اب آپ تو جانتے ہیں کہ اینتھرو ہیومن کو کہتے ہیں. تو اینتھروپک پرنسپل آف دا فزکس. اب پھر اس کے 2 قسمیں ہیں.
ایک کو ہے ویک اینتھروپک پرنسپل اور دوسرا ہے اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل. تو ویک اینتھروپک پرنسپل تو سمپل سا یہی ہے جو میں نے بتا دیا پہلے کہ سارے کانسٹنٹ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا بنائی گئی. جو اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بنائی ہے. اچھا. وہ کہتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو بنتی ہے, تو بن جاتی ہے. صحیح ہے. تو اسٹرانگ اینتھروپک پرنسپل تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آبزرور از دا کریٹر آف دا یونیورس. صحیح. تو یہ تو ہو گیا اس کا یعنی لب الباب کے یہ والا ہوتا ہے. تو اگلا اچھا, یہ اب اس میں ایک چھوٹی سی لائک مائٹ ناٹ بی پرابلمٹک بٹ آئی وانٹ ٹو آسک کہ آپ نے جیسے اینتھروپک پرنسپل کی بات کی, ایک مجھے اس سے یاد آ گیا کہ انٹروپی بھی تو ہوتی ہے. اور آپ اگر دیکھیں کہ ایک کیوس تھیوری ہو یا انٹروپی کہہ لیں عام زبان کے اندر, ایوری تھنگ از موونگ ٹورڈز کیوس. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹس ہیں وہ تو اپنی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ قائم کیے ہوئے ہیں, ان کانسٹنٹس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے. بٹ فار اے فیکٹ وی آلسو نو کہ انٹروپی آلسو ایگزسٹ. تو یہاں پر ان دونوں چیزوں میں آپ کو تضاد نہیں فیل ہوتا؟ جی, اس تضاد کو ہم سے بہت پہلے 1890s میں جیمز کلرک میکسویل نے جو الیکٹرو میگنیٹزم کی چاروں ایکویشنز کو مکس کرنے والے, جی فیراڈے کی اور آپ جانتے ہیں, تو ان کا نام جیمز کلرک میکسویل ہے. اور انہوں نے اس پہ پہلا اعتراض یہی کیا تھا. جی. اور انہوں نے کہا تھا چلے میں ایک سینیریو بناتا ہوں, اور اس سینیریو انہوں نے کہا کہ میں سینیریو بناتا ہوں اور اس سینیریو کو آپ لوگ دیکھیں اور میرا اعتراض کو سمجھیں. انہوں نے کہا فرض کریں کہ جن ہے, اچھا, اس کو کہتے ہیں میکسویلز ڈیمن, یہ بڑا مشہور جن ہے. صحیح. انہوں نے کہا میں نے اس جن کو 2 کمروں کے درمیان ایک دروازے میں کھڑا کر دیا اور اس کی ڈیوٹی لگا دیا ہے کہ جو اس کمرے کی چیزیں ہیں اگر ان میں اس کمرے کی کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو آپ ادھر ڈال دیں, اور جو اس کمرے کی چیزیں ہیں اگر وہ ادھر کی کوئی چیز ادھر پڑی ہے تو اس کو آپ ادھر ڈال دیں. اور چیزیں چونکہ اڑ رہی ہیں, اصل میں تو انہوں نے پارٹیکل کا کہا ہے نا, چیزوں کا تو کہا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے ہاٹ پارٹیکلز کا, جو حرارت والے. تو انہوں نے کہا ٹھنڈے ایک سائڈ پہ کرتے جائیں, گرم ایک سائڈ پہ کرتے جن کی انرجی اتنی ہو تو ڈیمن جو ہے وہ درمیان میں ڈیوٹی دے رہا ہے اور چھانٹ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے جس طرح اس ڈیمن نے انٹراپی کو روکا ہوا ہے کہ انٹراپی تو نام ہے آرڈر ٹو ڈس آرڈر کا, اور اس نے ڈس آرڈر ٹو آرڈر کا کام کیا ہوا ہے. ایسے ہی ایجنٹس جو اس کائنات میں ہوں گے, جیسے خود ہیومنز ہیں, ایسے جو ایجنٹس ہوں گے وہ تو ہمیشہ انٹراپی کو ڈس آرڈر سے آرڈر بناتے چلے جائیں گے. سو آپ کہتے ہیں کہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہ کلیم کر رہا ہے کہ انٹراپی آلویز انکریزز. ایگزیکٹلی. تو جب اس نے یہ آبجیکشن کیا میکسویل ڈیمن نے, میں نے ویسے انٹرسٹنگلی جسٹ ایک عرض کر دوں کہ میں نے ایک دن چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا. اچھا, آپ تھوڑا سا لائٹ آن دا لائٹ موڈ. میں نے اس سے کہا کہ چیٹ جی پی ٹی سے کہ یہ میں تم سے پوچھتا ہوں روز کہ میں ورزش کیسے کروں, میں سیڑھیاں زیادہ چڑھوں کہ نہ چڑھوں, کھانے میں میں شوگر زیادہ نہ کھاؤں, یہ کھجور 2 کھائیں تو کیا تیسری نہ کھاؤں. یہ جو میں چیزیں تم سے پوچھتا ہوں بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ میرے جیسے لاکھوں کروڑوں انسان تم سے یہ چیزیں نہ صرف پوچھ رہے ہیں بلکہ اپنی ڈس آرڈر کو وہ آرڈر میں بدل رہے ہیں, اور تمہارے پاس اس کی انفارمیشن جمع ہو رہی. تو اس نے مجھے وہی جو میری ایکسپیکٹیشنز تھی وہی جواب دیا. اب میں اس کے جواب کو ویسے اپنی مطالعے کی وجہ سے بتاتا ہوں کہ اس کا جواب کب آیا. جیمز کلرک میکسویل 70-80 سال تک جواب نہیں آ سکا. پھر اس کے بعد IIT آئی, انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری. انٹیگریٹڈ انفارمیشن تھیوری کے بعد پہلی بار جواب آیا کہ جناب جو بھی ڈیمن یا ہیومن یا ایجنٹ ایسا کرے گا جیسا آپ نے اس کو دروازے میں کھڑا کر کے کروایا بالکل, تو وہ اس انٹراپی کو ختم نہیں کر رہا. بیسیکلی ایکسٹرنلی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ختم کر رہا ہے, انٹرنلی اس کے برین میں بٹس کی صورت میں وہ ڈس آرڈر جمع ہو رہا ہے. تو ایسا اگر وہ مسلسل کرتا رہے گا تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا, ہیٹ پکڑ جائے گا. تو یہی جواب مجھے چیٹ جی پی ٹی نے دیا. پھر میں نے اس سے کہا کہ اب جو 8 ارب انسان ہیں وہ تم سے ہر وقت یہ پوچھ رہے ہیں تو پھر تمہارا دماغ کب پھٹے گا. تو اس نے کہا سلیکان ویلی بڑی ہو جائے گی, یعنی ضروری ہے کہ انفارمیشن جو میں لے رہا ہوں یہ جمع ہوتی رہے. سو اب یہ یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے. اگر کل کو ایک بگ سپر اے آئی بگ سپر ڈیمن بن جائے میکسویل کا, اور وہ سارے ہی ڈس آرڈر کو پینا شروع کر دے, تو الٹیمیٹلی وہ جسٹ انٹیگریٹڈ انفارمیشن کی زبان میں تو وہ ایک ڈیمن یا ایک مشین ہوگی, لیکن اس نے تو پوری انٹراپی کو واپس پلٹا دیا.
سو اس لیے یہ انٹروپی اپیرنٹ یونیورس میں تو ہے، لیکن بیسیکلی جب ساری انٹروپی ایک ڈیمن کے ذہن میں آ جائے گی اور باہر انٹروپی نہیں ہوگی تو اس ڈیمن کے ذہن کو اگر خدا کا ذہن کہیں گے تو اس نے تو پھٹنا نہیں ہے. ظاہر ہے. جب وہ پھٹنا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایجنٹ کا کام ہوتا ہے، چاہے وہ گاڈ کی سطح کا بڑا ایجنٹ ہو یا ہیومن سطح کا، کہ وہ اس پھیلتے ہوئے ڈس آرڈر کو آرڈر میں بدلتا رہے. تو وہ کبھی آرڈر میں پہلے بھی تھا. جب بگ بینگ نہیں ہوا تھا تو سارا کمپیکٹ فارم میں ایک ذرہ تھا. کتنا بڑا آرڈر تھا، اتنا زیادہ آرڈر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو خدا نے جب اس کو کھولا تو ڈس آرڈر شروع ہو گیا اور کائنات بنتی چلی گئی اسی میں سے. تو اب وہ سارا اگر بگ کرانچ والی تھیری درست ہوتی تو سارا واپس پلٹ کے وہی بن سکتا تھا ذرہ. تو چونکہ انٹروپی کے بعد بگ کرانچ کی تھیری ریجیکٹ ہو گئی تھی، اب IIT کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی کسی بگ مشین نے ساری انٹروپی خود پی لی تو اس کا مطلب ہے دوبارہ سے بگ بینگ والا وہ ذرہ پارٹیکل آپ لے آئیں گے. تو یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ انٹروپی کا سیکنڈ لا ہے تو 100% ٹرو لا، بٹ وہ کانٹیجنٹ ریالٹی میں ہے جو ڈپینڈنٹ ریالٹی ہے، انفیکٹ ریالٹی میں. اس کا یہ مطلب میں سمجھا ہوں کہ the fate of the universe is entropy, everything is moving towards destruction, but something it might pile up at a particular place, keeps on piling up. Zabardast. And then eventually it will happen what is about to happen, which is destined to happen. زبردست یہ بات زبردست ماشاء اللہ. تو آپ نے میرے آرگومنٹ سے زیادہ مضبوط آرگومنٹ خدا کی ایگزسٹنس کا دیا. تو یہ بہرحال یہ آپ کے سمجھانے کا نتیجہ ہے، بیکاز یہ جس طرح سے آپ نے بات کو بتایا، کیونکہ دس کویشچن بیسکلی، اور آخر پہ میں اسے آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ اس پرٹیکولر آرگومنٹ کے بارے میں، فائن ٹیوننگ آرگومنٹ کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ بیکاز ایز اے فزسسٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ واٹ اے فزسسٹ تھنک اباؤٹ دس پرٹیکولر آرگومنٹ. جو فزسسٹ نہیں مانتے ریلیجن کوئی آرگومنٹ فرام فیتھ کو، یا اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ان کا آرگومنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کا جواب انہوں نے بھی تو دینا تھا اور ان کی تعداد بڑی ہے. پہلے یہ بتا دوں کہ جتنے اگر فزسسٹ لیے جائیں اور وہ 100 ہوں تو آلموسٹ 90 یا 95 تو وہ لوگ ہیں جو یہ والا آرگومنٹ دے کر اینتھروپک پرنسپل کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو 8-10 لوگ ہوں گے جو اینتھروپک پرنسپل کو مانیں گے. یہ آڈینس کے لیے ذرا اچھا ٹھیک تھا. وہ کیا آرگومنٹ دیتے ہیں؟ وہ آرگومنٹ دیتے ہیں فائنمین پاتھ انٹیگرل کی بنیاد پہ. آپ نے پڑھا ہوگا فائنمین پاتھ انٹیگرل کے بارے میں، لیکن مجھے اجازت دیں گے کہ میں ضرور میں بتا نہیں سکوں. بالکل. روشنی کے بارے میں، فوٹان کے بارے میں آج سے نہیں 17ویں 18ویں صدی سے یہ نون فیکٹ تھا کہ وہ ہمیشہ ٹیکس دا شارٹیسٹ پاتھ. یہ تو مشہور بات ہے، اس کو کہا جاتا ہے فرماٹ پرنسپل. جی. فرماٹ پرنسپل یہ ہے کہ آپ روشنی کے ذرے کو پوائنٹ اے سے روانہ کریں کہ اے ذرے آپ پوائنٹ بی تک جائیے، اور اس کو آپشن دے دیں انفینٹ رستوں کے. یعنی رستے میں پانی رکھ دیں، رستے میں شیشہ رکھ دیں، اس سے ریفلیکٹ کروا لیں، اس سے ریفریکٹ کروا لیں، چھت سے لے آئیں، نیچے زمین پہ لگا. یعنی آپ 2-3 دن اس کو گھما لیں، تب بھی جتنے رستے آپ نے بنا رکھے تھے، آخر میں جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو حیران کن فیکٹ یہ سامنے آئے گا کہ روشنی نے پھر بھی شارٹیسٹ پاتھ لیا تھا. تو یہ بات جو جانتا ہے کہ پاتھ شارٹیسٹ یہ ہے، اس بندے کو، یعنی اب میں بندہ بول رہا ہوں لفظ، اس بندے کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ لانگیسٹ پاتھ کون سے ہیں. یعنی ہم یہاں سے اگر کہیں جانا چاہیں تو ہمیں شارٹیسٹ کا اگر پتہ ہے تو یہ نیسسریلی ہمیں پتہ ہوگا کہ لانگیسٹ کون سے ہیں. تو یہاں سے سوال اٹھ گیا تھا فرماٹ کے زمانے میں ہی کہ کیا فوٹان، یا اس وقت فوٹان نہیں کہتے تھے، روشنی کہتے تھے، تو کیا روشنی جانتی ہے، ڈز دا لائٹ نو کہ یہ سارے لانگ پاتھس ہیں تو میں نے شارٹ لینا ہے. بالکل ٹھیک. تو بڑا عرصہ تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ روشنی جانتی ہے. پرسنلی میں بھی یہی کہوں گا کہ روشنی جانتی ہے، لیکن میں فائنمین پاتھ انٹیگرل سمجھانے کے بعد اس بات کا کلیم کرنا چاہوں گا. فائنمین جب آیا 1940 میں تو فائنمین نے اس کا حتمی اور فائنل جواب دے دیا. فائنمین نے ایک چیز متعارف کروائی، فائنمین پاتھ انٹیگرل، اور اس نے کہا کہ جناب روشنی اس لیے جانتی ہے سب سے شارٹ رستہ کیونکہ روشنی لٹرلی سارے رستوں پر اسی لمحے پہلے سفر کرتی ہے. اچھا. ہر رستے سے پہلے گزرتی ہے. اچھا آپ کبھی یوٹیوب پہ جائیں تو آپ دیکھیں فائنمین کا یہ والا لیکچر جس میں یہی بات وہ اسٹیج پہ کھڑے کر رہے ہیں. تو امیزنگلی بچے جب اس کی بات پہ ہنستے ہیں تو وہ سیریس ہو کے کہتے ہیں آئی ایم سیریس. کس بات پہ ہنستے ہیں؟ وہ کہتا ہے پاتھ بنا رہا ہے بورڈ پہ، تو وہ کہتا ہے اینڈ ون آف دیم گوز ٹو دا مون اینڈ کمز بیک اینڈ گوز ٹو دا پوائنٹ بی.
اور جب یہ وہ کرتا ہے تو کیا کیا نکلتا ہے نا کہ یہاں سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک روشنی کا ذرے نے جانا تھا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے رستے لیتی ہے، اور ایک رستہ اس نے یہ بھی لیا ہے کہ وہ آسمانوں پر گئی چاند سے ہو کے واپس. تو تھوڑی سی جو ہنسی نکلتی ہے اس میں وہ کہتا ہے دس از اے لٹرل پاتھ ٹیکنگ فار دا لائٹ. پھر جب آپ فائنمین پاتھ انٹیگرل کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کی میتھمیٹکس کو، تو تب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا رہا ہے. کچھ پاتھس پاسٹ میں ٹریول کر کے پہنچتے ہیں، کچھ پاتھ فیوچر میں ٹریول کر کے پہنچتے ہیں، وہ دونوں تو ویسے آپس میں کینسل ہو جاتے ہیں. پھر اس میں جو آپ کا ہے ڈفریکشن کیا کہتے ہیں انٹرفیرنس پیٹرن میں کچھ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. آخر میں چند ایسے پاتھس بچ جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایڈ اپ کریں تو وہ ادھر ہی جا رہے ہوتے ہیں جس کو اے ٹو سیدھا پاتھ کہتے ہیں. تو اب فائنمین نے جواب یہ دیا اس سوال کا، کیا روشنی جانتی ہے شارٹیسٹ رستے کو؟ اس نے کہا جانتی نہیں ہے، بلکہ وہ سارے پاتھ لے رہی ہے اور باقی پاتھ کینسل ہو رہے ہیں آپس میں ہمارے پرسپیکٹیو سے، اس کے پرسپیکٹیو سے نہیں. فوٹان تو سارے لے رہا ہے، ہم جس ریالٹی میں ہیں وہاں سے ہمیں جو نظر آ رہا ہے پاتھ وہ ایڈ اپ پاتھ ہے. اگر ہم دوسری کسی ریالٹی میں ہوتے تو وہ ایڈڈ اپ ہمیں نظر آتا. اب یہ سارا میں نے آپ کو بتایا ہے اینتھروپک پرنسپل کا جواب دینے کی. اس کے بعد ایک سامنے بات آئی کہ اچھا یہ اینتھروپک پرنسپل جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ کائنات انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک ان کانسٹنٹ سے آپ جس کائنات کو کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک کائنات ہے، اور جو ذرا سا فریکشن چینج کرتے ہیں کانسٹنٹ کا تو ایک کائنات ہی اور وجود میں آ جاتی. پھر ذرا سا چینج کرتے ہیں تو لہٰذا پیرالل ریالٹیز ہیں. جتنے پاتھ روشنی نے فائنمین پاتھ انٹیگرل میں لیے وہ ایک کائنات کے نمائندہ ہیں. لہٰذا جب کائناتیں ہی اتنی زیادہ ہوں تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ کائنات ہمارے لیے بنائی گئی. صحیح. یہ ایتھیسٹ آنسر ہے. صحیح. Like as a whole fine tuning argument, if it is supposed to work, it will work for only this universe. But as a matter of fact, there are multiple universe. تو یونیورسز جب اتنی زیادہ ہیں تو پھر اینتھروپک پرنسپل فیل ہو جاتا ہے. لیکن ابھی یہ بات بھی تو تھیری ہے. کیا یونیورسز زیادہ ہیں؟ کس نے کہا ہے زیادہ ہیں؟ کہاں سے ثابت ہو گیا زیادہ ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ زیادہ یونیورسز ہو سکتی ہیں. جب وحدت الوجود والے ایک آرگومنٹ بناتے ہیں کہ ما خلقتا ھذا باطلا کل غیر اللہ باطل فما خلقتا ھذا غیر اللہ، کہ تمام غیر اللہ باطل ہوتے ہیں اور یہ کائنات باطل نہیں ہے تو لہٰذا یہ کائنات غیر اللہ نہیں ہے. لیکن اس میں ھذا کا لفظ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ پن پوائنٹ کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ کائنات باطل نہیں ہے، میننگ دیئر مسٹ بی ادر یونیورسز جو باطل ہو سکتی ہیں، یا جو مطلب ہے کہ وہ اور چیزیں ہو سکتی ہیں. سو اس سے اشارے ملتے ہیں. اور آخری بات کہ اقبال نے جب سوال اعتراض کیا تھا دی ریکنسٹرکشن میں کہ آئنسٹائن کا ٹائم کا جو کنسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے، کیونکہ وہ بلاک یونیورس کا کنسیپٹ ہے جس میں فیوچر پہلے سے متعین ہے. تو اس وقت اقبال نے کوانٹم کا سہارا لے کے اس کے اوپر مختلف گفتگویں کی تھی. لیکن 1940 کے بعد 57 میں ہیو ایوریٹ نامی ایک شخص نے ویو فنکشن جو اس کی تھی شروڈنگر کی وہ پوری یونیورس کو اس میں ڈال دیا. یعنی جب ہم ویو فنکشن کو میتھ پہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک الیکٹران کی انرجی کو اس کے پٹ کر دیتے ہیں ویلیوز کو تو رزلٹ لے لیتے ہیں اور ہمیں پتہ لگ اتنی پرابیبلٹی ڈینسٹی ہے. اس نے کیا عجیب کام کیا کہ اس نے پوری یونیورس کی جو انرجی ہے وہ 10⁻80 میرے خیال میں ایٹمز ہیں، وہ ساری انرجی اس نے ویو کی ایکویشن میں ڈال دی. اب چونکہ شروڈنگر کی ویو ایکویشن وداؤٹ دی آبزرور ہے، تو آبزرور بعد میں آتا کولیپس کرنے کے لیے، تو وہاں تو کوئی آبزرور ہے نہیں یونیورس کی ویو فنکشن میں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ واقعی بے شمار یونیورسز ہیں، کیونکہ یونیورس ویو فنکشن پر ہے اور اس کی ہر جو ویو ہے وہ ایک جو ٹرف اور کرسٹ ہے ویو کا وہ ایک یونیورس کا نمائندہ ہے. تو یونیورس چونکہ مسلسل ویو فنکشن دکھا رہی ہے تو پیرلل ریالٹیز ہے. تو اقبال کا جواب کیسے مل گیا اقبال کو؟ اقبال نے کہا تھا کہ فیوچر طے نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ آپ کے پاس ایک قوت موجود ہے جو آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ اپنا جہان نیا کریٹ کر لیں، نیا جہان نیا زمانہ پیدا کر. تو وہ اب ہیو ایوریٹ کی تھیری میں کوانٹم بیزینزم باقاعدہ اس کو سپورٹ کرتی ہے. وہ آ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ اپنا جہان ایک پل میں سپلٹ کر رہے ہوتے ہیں ریالٹی میں، تو ریالٹیز ملٹیپل ہیں تو آپ ہر وقت ایک کائنات سے دوسری میں جا رہے ہوتے ہیں.
at every decision. Exactly. Dr. Saab, we originally decided to discuss so many more things, but keeping in mind کہ آپ نے اسلام آباد سے ٹریول کیا، آپ تھکے ہوں گے، تو میں اس چیز کا احساس کرتے ہوئے یہیں تک اس شو کو رکھتا ہوں. اور الحمدللہ اٹ ہیز بین ویری ویری پروڈکٹیو، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. لیکن مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ یہ ایک سیٹنگ کے اندر ساری چیزیں ڈسکس کرنی انف نہیں ہے. انشاءاللہ ویل ڈو اندر سیٹنگ ایز ویل انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی پرومس کے ساتھ بھی آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں ان کو کامنٹس میں ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.